الله الرحمن الرحيم نحمد رسول الکریم نحمد رسول الکریم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے ہے، اور سب تعریف تمہارے ہمارے سب کے آقا دو جہان کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ نہ تو میں عالم ہوں نہ تو میں مفتی ہوں، جو کچھ میرا شیخ مجھے سینے سے سینہ جو علم دیا اور اس بزرگان دین کی کتاب پڑھ کر اپنے شیخ کے مطابق جو تعلیم دے، میرے پیر و مرشد کے نقش قدم پر جو میں بیان کرنے جاؤں، اس میں جو بھی غلطی ہے تو فوراً میری اصلاح کرو۔ میں بھی طالب علم والا ہوں، ہم سب سیکھنے والے۔ یہاں پہ ایک شخص بیٹھ کر بیان کر رہا ہے، تو یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اس جگہ پر بیٹھ کر بیان کر رہی ہے، میرے مرشد کا کرم ہے کہ انہوں نے یہاں بٹھائی۔ اب یہ زبان میری نہیں، یہ ان کی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو بھی تہمت دئی تو وہ میرے اوپر ڈالو، میرے پیر کے اوپر مت ڈالو، کیونکہ وہ آل رسول کے نقش قدم کا والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں ان گنہگار ہوں۔ جو بھی غلطی دوران بیان میں کچھ غلطی ہو گئی تو فوراً وہ میرے اوپر رکھو، مرشد کے اوپر۔ وہ مرشد اعلیٰ درجے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بالخصوص مرید، جو مرید ہونے آتا ہے، گئے بیان میں کچھ لوگ میرے کلینک آ کر پوچھے مرید ہونے کا شرائط کیا ہے۔ بہت سے جنہیں مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کے پہلے شخص کو دیکھ کر بعد اس کے بعد بیعت ہوتی ہے۔ آج کل کیا ہو کر بیعت لیتے ہیں، کئی بڑے بڑے جگہ پر جاتے ہیں، اسٹیج پر ایک بڑا ہجوم ہے واللہ کی مریدان تو پھر یہ مرشد کو توڑ دو، پھر اس کے پاس بیعت لیتے ہیں۔ پھر ایک مرشد دوسری جگہ جاتی رتی کلر کو موجی وہ جنت آن کے اس کے عامل آن کے باتاں بولتے ہیں، پھر سے توڑ کو اس کے طرف چل جاتے ہیں۔ اب یہاں علماء غوث اعظم دادا گنج بخش اجمیری اور بڑے بڑے علماء، ایسے مرید کا عقیدہ کیسا ہے؟ اب مرید پہلے شرائط کیا ہے اس کی؟ جب اپنے مرشد کے ہاتھ میں انہیں بیعت لے رہا ہے تو اس کا شرائط کیا ہونا ہے؟ انہیں کس طرح چلنا ہے؟ سورہ فتح کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے لوگوں، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی عزت کرو، بہت درجے کی بات ہے، اور اس کی عزت کرو، صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ بیعت لینے کی جگہ بات ہو رہا ہے، ہم وہ درجے میں ہی کیا دیکھ لیں۔ اگر ایک بھی بار مرشد کے بارے میں نا اتفاقی سے انہیں غلط الزام اس کی زبان سے نکل گیا، انہیں پھر بیعت لینا ضروری ہے۔ اگر انہیں بول کو پاک ہو کو کھڑگایا تو بھی خدا کے قسم اس کی آخرت وہ مرشد کی جوڑ میں نہیں رہے گی اور کسی قبیلے کی جوڑ میں نہیں رہے گی۔ مرشد کیسا بھی ہے کیا ہے تو آنکھوں سے دیکھ کو تو ہوا، پہلے جب رشتہ ہوا تو آنکھوں سے دکھائے نا رشتہ، جب نکاح پڑا ہے تو اب لکھنے کے ٹائم سے بولے تو قبول ہے کیا، 3 ٹائم پوچھے نا وہاں بیٹھ کو حضرت پوچھے نا 3 ٹائم قبول ہے کیا، قبول ہے کیا، قبول ہے کیا، تو جب تو قبول ہے کر تو فرمایا تو رشتے کو پھر تو نام کیوں رکھ رہا ہے نا۔ اب یہاں مرید ہونے کے کیا اس کا ثواب ملتا ہے؟ ایک صوفی بننا، مرید کا مطلب ایک صوفی کے درجے میں اس کی اخلاق، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا،
اس کا اٹھنا بیٹھنا, دوسروں کی صحبت میں بیٹھ کر اٹھے بعد اس کا کردار کیسا رہنا, دوسروں کے گھر کو جانے کے بعد اس کا کردار کیسا رہنا, ایک مرید بننے کے بعد. اب دو رقم کی چیز ہے, شریعت بھی کے اوپر عمل کرتا ہوا طریقت پر چلنا ہے, شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا شریعت کے اوپر عمل کرتا ہوا طریقت کے اوپر چلنا. اب بولیں گے شریعت کیا ہے. ایک جنا آیا, تلوار نکالیا, گردن پر رکھا, بول کلمہ کفر ہے, بول جان پاگا کلمہ کفر ہے, بول. اب انہیں شریعت عمل کرنا, شریعت میں عمل کرتے ہی پہلے جان کو بچایا تو بات سب بھی ہے, وہاں انہیں کلمہ کفر بول سکتا ہے, وہاں انہیں کلمہ کفر بول سکتا ہے. مگر شریعت کے اندر ہو کر طریقت چلنے والا, طریقت کے اندر جو بیعت لیاس والا, اس کا کیا ہے, انہیں بولتا ہے تو میرا 1000 جان قربان ہے, کلمہ حق ہے, سبحان اللہ, میرا 1000 جان قربان ہے اللہ کے رسول کے کلام پہ, میں عشق میں فنا ہونے کے لیے میں گردن دیتا ہوں, سبحان اللہ, جان گئی تو پرواہ. سبحان اللہ. تو کیا مطلب ہے, ایک صوفی کس طرح چلنا ہے. اب شریعت کے اوپر ایک مغرب کی نماز ہوئی, 3 رکعت نماز ہوگی, فرض نماز, اس کے بعد سنت پڑھے, فرض کے بعد سنت, یہ کیا ہے شریعت. عشق بولتا ہے نہیں اب 1-2 رکعت پڑھ, عشق بولتا ہے نہیں اور میرا اللہ کو میں مناؤں گا, پھر نفل پڑھتا ہے اور پڑھتا اور پڑھتا ہے. یہ عشق کی بات ہے. جو صوفی ہے شریعت پر عمل کرتا ہوا, عشق میں ڈوبتا ہوا, اللہ کو منانے کرتا ہے, سبحان اللہ, اللہ کو منانے کرتا ہے. اب جو انسان شریعت کے پر عمل کرنے والا, سمجھ جاؤ میں مسجد میں اللہ اکبر شریعت والا لباس پہنے بھاگتا ہوا مسجد کو جائے گا. حق ہے, مسجد اس لیے ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے, حق ہے, مسجد اس لیے ہے نماز پڑھنے کے لیے. ہم پورے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جائیں, جس نے کتنا جلدی مسجد کی طرف رجوع ہو کر جاتا اذان کے بعد, اسے وقت نہیں کیا ملتے. سبحان اللہ. جس نے پہلے صف میں جا کر پہلے بیٹھتا ہے تو اس وقت نہیں کیا ملتے, جا کر بیٹھے نماز پڑھے. یہ شریعت کی ادا ہوئی. شریعت کیا کہتی ہے, نماز ادا ہوتے ہی اے شخص مسجد خالی کر, نماز ہوتے ہی اے شخص مسجد خالی کر. عشق بولتا ہے اللہ کا گھر ہے نا, اب 1-2 بیٹھ کو بھی اللہ کے گھر. عشق کیا بولتا ہے, اللہ کا گھر ہے نا, میں اللہ کا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا, اب 1-2 لازم بیٹھ کے میرے پر رحمت کی بارش برساتا, اللہ اسے منانے کے لیے بیٹھتا تھا. اسی طرح اپنے پیر کے گھر میں, اپنے خانقاہ کے اندر جس مرید نے تڑپ کر آ کر بیٹھتا ہے, انہیں دینا نہ دینا, انہیں کھلاتا ہی نہیں کھلاتا ہے, انہیں کیا بھی عطا کرتا نہیں کرتا ہے, مگر اس کے طرف میں اس کا چہرہ دیکھنے بیٹھتا ہے, اسی طرح اس کا درجہ عرش کے نیچے بیٹھ کر اللہ کی طرف سے اس رحمت کے بعد جس کے اندر وہ تڑپ ہے, یہ کامل مرید ہے. اب آتی تھوڑے بیعت میں الگ ہے, اس کا کام چلنے کے واسطے آتا ہے, حضرت ایک چیٹی لکھو, اس کے واسطے انہیں بیعت ہوتا ہے, کیا تو ہمارا کام ہوا نبی, یہ محبت میں تو مرید ہوا کہ محبت میں تو یہ کام کرتا ہے, اس کے کام کے واسطے چیٹی لکھا لینا آتا ہے. پھر انہیں 3 دن بیعت ہوتا ہے, کیا ہے کہ بھائی 2 دن اچھے چلے ہمارے کام, اب کیا کم ہو گئے, کیا کہ مرشد بڑا ہو گئے, پھر تختہ پلٹ جاتا ہے. ایک مرید رہتا ہے, انہیں دینا نہ کو دینا, اس کے دھیرج کے جیسا کتا بیٹھا رہتا اس کا بیٹھا, یہ کامل مرید ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کے نیچے ایسے ہی 4 وفادار صحابہ تھے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دہلی چھوڑ کرنے گئے. وہ ابو بکر صدیق تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے. سبحان اللہ. ان سے بڑا درجہ کون سا ہے من, جو غلامی, اور اسی زیادہ غلامی کون کرے, جیسا زید کرے,
جیسا بلال کرے، سبحان جیسا اللہ، عبداللہ بن مسعود کرے، انہوں گھر چھوڑے، گھر کے کام والے ہیں۔ سبحان اللہ، اور جو بھی دجا آتا انہوں آ کر ان کو پوچھنے کے بعد وہ گھر کا معاملہ معلوم ہوتا تھا سب کو بھی، اور باہر کا معاملہ ان کو چاندنے میں معلوم تھا، گھر کے اندر کا اور باہر کا سب معلوم کرنا تو زید کو پوچھتے نہیں تو بلال کو پوچھتے۔ سبحان اللہ، کیوں؟ یہ گھر کے اندر جانے کے حق ان کو در کے آتے ہیں، بچے تھے اللہ کے رسول۔ یہ مریدوں کی کیفیت ایسی رہنا، 2 دن ادھر ہونا، کیا کیا پہلے چلتے تھے بھائی کرامت اب نہیں ہے حضرت کے نہیں بولنے والے ہی، ہمارے گھر میں 2 دن چلے، 2 دن کے بعد کیا کہ ویسے تیسرا نہیں بھی۔ تو یہ اعلیٰ حضرت فرماتی ایسا مرید، اس کی ارادہ، اس کا گمان انہیں شیطان کی طرف ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتی انہیں کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، دنیا میں چہرہ بنائیں گا مگر آخرت میں شیطان کے جوڑ میں رہیں گا، کیونکہ شیطان کو بھی انہیں نمازی تھا، شیطان بھی نمازی تھا۔ اب مرشد اپنے شیخ کامل کے پاس کیسا رہنا؟ جس نے عزت بچانا، کس کی؟ مرشد کی عزت بچانا، ہر ہمیشہ عزت کے لیے کرنا، اس کی شان کے لیے سامنے سینہ پھاڑ کر کرنا۔ اور وہ مرشد جس کے ہاتھ میں تمہیں بیعت لے رہی، کیا اس کے الفاظ میں، زبان میں اللہ رسول کی بات آ رہی ہے یا دنیا داری کی بات آ رہی ہے؟ ہر ہمیشہ گئے تو اللہ کی کردار بول رہا ہے یا رسول کی کردار بول رہا ہے یا اولیاء کی کردار بول رہا ہے یا دنیا کا کردار بولنے بیٹھا ہے؟ اگر انہیں دنیا کی بارے بار بول لیتا بیٹھا تو مرشد حق والا نہیں۔ مرشد کا کام ہے اللہ سے ناطہ جوڑنے کا۔ مرشد کا کام کیا ہے؟ اللہ سے، اللہ اس کے رسول سے ناطہ جوڑنے کا۔ دنیا کے کام کے لیے اللہ انہیں مرشد پیدا ہوا نہیں، کیونکہ دنیا کے کام کے لیے اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس طرح تو عبادت تیرے اندر سچائی کہتی ہے، وہ سچائی کو دیکھ کر انہیں عطا کرتا رہتا ہے۔ میرے کے اندر بزدل ہے، میرے کے اندر کیناپن ہے، تو پھر عطا کیسا ہوتی ہے؟ ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ تو یہاں بول رہی ایک کنڈیشن نمبر 1، جو مرید کے اندر حسد، کیا ہے؟ حسد، دغابازی، بناوٹی جھوٹا، تو اسے کیسا تم نکالنا رہے، کیا تم ایک بول کے اسے باہر نکالنا رہے، بناوٹی جھوٹا، یہ کون لکھی سو؟ تکبر۔ اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم اور حضرت گنج بخش لاہوری، حسد نہیں رہنا اس کے اندر، مرید کے اندر دغابازی نہیں رہنا، بناوٹ کے جھوٹا نہیں رہنا، تکبر نہیں رہنا، عیاشی نہیں رہنا، اور ہر ہمیشہ فرضوں سے گمراہ نہیں ہونا، فرائض سے گمراہ نہیں ہونا، اور زیادہ سے زیادہ بے مقصد نیاز نہیں رہنا اس کے اندر۔ بے مقصد نیاز کا میرا یہ ہو جانا، میرا وہ ہو جانا، میرا وہ ہو جانا، میرا یہ ہو جانا، ہر ہمیشہ یہ چیز کے اندر بات کے تو تڑپ پیدا نہیں رہنا اس کے اندر۔ بے مقصد کے نیاز اس کے اندر نہیں رہنا، نافرمانی کے خواہشات نہیں رہنا، بس اس کے اندر یہ رہنا ہر ہمیشہ اللہ کو پانا کیسا، اللہ کو پانا کیسا، رسول کو پانا کیسا، میں منایا تو میرا اللہ کیسا میں مان لیتا ہے، اس کی تلاش میں مرید رہنا، اس کے مگر بیعت ہوتی، میرا گھر چلنے کے واسطے میں بیعت لیا حضرت، میرا بیپار چلنے کے واسطے میں لیا حضرت، میرا دکان چلنے کے واسطے لیا حضرت، اس طرح کی نیت رکھ کر اگر لیے تو یہ بیعت نہیں ہے۔ ہمارا اللہ اس کے رسول سے رشتہ، جب دونوں کا رشتہ برابر ہے تو ہمارا گھر روشن ضمیر بنا ہے، جب ہمارا دونوں کا رشتہ برابر نہیں مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بول رہا ہے کوئی مسلمان کے بارے میں، ایک مرید یاد رکھو، کوئی مسلمان، وہ پیر بھائی ہو یا باہر والا ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی مسلمان کے بارے میں اپنے آپ کو برے خیال اس کے بارے میں نہیں رکھنا۔ کون بھیا ان ایسا بھی ویسا بھی، اس کے اوپر دیکھتے ہی اسے منہ بھینگا پھٹا دینا، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ مرید کے عقیدے میں لسٹ میں سے کینسل ہے۔ انہیں دشمن ہوگا تو پھر اسے مسکرا کو بات کرنا، یہ صوفی کا کام ہے۔ بھی
جھگڑے کرنا نہیں انہیں کسی سے بھی. کوئی تو جھگڑے کرے تو فوراً اس سے ملاوٹ ہو جانا, یہ حضور کی عادت ہے. اور ہر ہمیشہ آزمائشاں کے اوپر تہمت نہیں دینا. آزمائشاں کے اوپر کہتا کیا بھائی میرا گھر چل رہا, کیا بھائی میرا گھر چل رہا نہیں, کیا بھائی مجھے بزنس نہیں, کیا بھی میری روزی نہیں, کیا بھی میرے بچے ایسے ہو گئے, کیا بھی میرا ویسا ہو گیا. یہ آزمائش کے اوپر, امتحان چلنے کے اوپر تہمت نہیں لگانا, کیونکہ ہائے میرا اللہ دیکھتا ہے میرے رسول نے کرم کرتے. اب تو بھوکا تو رکھے نا, کھانا تو کھلا رہا ہے نا, کسی کو تو خرچدار بنایا نا, ہاتھ پھیلانے نہیں دیا نا, شکر ہے اللہ کا مجھے اچھا تو رکھا ہے. یہ نیت رکھنا. یہ مریدہ کی کنڈیشنز میں بولوں, جو لوگ اہل طریقت سے ہیں ان کے تنہین نہیں کرنا. کو تو دوسرے پیرا ہوتی, دوسرے مریدان ہوتی, ان کو تنہین نہیں کرنا. انہیں کیا رہا ایسا ہے, انہیں کیا رہا ویسا ہے, کرو دوسروں کی طرف انگلی دکھانا, کیونکہ تو سیدھا ہونے کے لیے گیا ہے, سو دوسروں کو سیدھا کرنے کے لیے. تو جب دامن ہاتھ میں ہاتھ گیا تو سیدھا ہونے کے لیے گیا, تو جا کو دوسرے کو دکھانے کی, تو دوسرے لائق دکھنا کو تو اس وقت آتا ہے جس نے سب لوگ کو کہتے ہیں یہ اللہ کا رسول کا غلام ہے. وہ وقت میں تیری بات سن, تو چہرہ نہیں بنایا, تو وہ لباس نہیں بنایا, تو وہ بات چیت نہیں بنایا, تو آدمی کو کاٹ کاٹ کو دور رکھتا گیا, تو پھر آدمی آتا ہے کہاں تیرے سے. پھر مرید اپنے شیخ کا, اپنے شیخ کے مرید اپنے شیخ کے مال کے اوپر نگاہ نہیں رکھنا. مرید ہے اپنے شیخ کے مال کے اوپر نگاہ نہیں رکھنا. اپنے شیخ کے مال کے اوپر, دولت کے اوپر نگاہ رکھتا ہوا اگر غلامی کریا وہ مرید نہیں. اور اپنے شیخ سے خرچہ کریا تو وہ مرید نہیں. اپنے شیخ سے کیوں؟ وہ مرید شیخ وہ ہے تو اللہ رسول کا راز دینے والا اور تم راستہ دکھانے والا, پھر اس کے ہاتھ سے خرچہ کرانا, یہ توہین اسلام, یہ توہین اسلام. پھر پیر کے سامنے سوال جواب نہیں کرنا. کوئی بات بولا یہ ایسا نہیں حضرت, یہ ویسا نہ کر, وہ ٹھکر کو نہیں بولنا. پیر کے کئی معاملے رہتے ہیں. پیر کے سامنے سوال جواب کرنے سے پہلے ادب رہنا. جب پیر آتا ہے تو مرید کا یہ کام رہنا ان کو کھڑ کر سر جھکا کر کھڑ کر اسے تسلیم کرنا. یہ سمجھنا اللہ اس کا رسول کا نشانی دکھانے والا آ رہا ہے. یہ سمجھنا اللہ اس کے رسول کا راستہ دکھانے والا آ رہا ہے. ادب سے کھڑ جاؤ, کیونکہ اللہ رسول کا ہوا اس کے جوڑ میں, اس کے ساتھ اس کی خوشبو آتی ہے. سبحان اللہ. وہ پیر کو عزت نہیں, اللہ رسول کی خوشبو کی عزت ہے. اور جب پیر آتے با ادب سے احترام سے بیٹھ کر مصافہ لے کر اس سے دعا لینا. پیر آ کر بیٹھنے سے پہلے مرید آ کر چند گھنٹے پہلے مرید بیٹھنا یہ افضل ہے. جس مرید پیر آ کر بیٹھنے کے بعد بارے بار آ رہا ہے تو بھی وہ مرید بے عقل ہے اور گھمنڈ ہے اور غرور ہے, انہیں پیر مرید کے لائق نہیں ہے. کیوں؟ تو مرشد آپ کو بیٹھنے سے پہلے انہیں راہ دیکھتا ہے, انہیں راہ دیکھنا, میرا مرشد آ رہا ہے, میرا رہبر آ رہا ہے. انہیں جپنا, انہیں آپ کو بیٹھ کے بعد پھر آپ انہیں آتا نا بارے بار کوئی ایک کام میں ہوگا نہیں گا, پھر ہر وقت اس طرح آنا کہ انہیں اللہ اس کے رسول کو توہین کرے دیتا. پھر انہیں کبھی بھی انہیں وہ لائق بولا, انہیں راستے میں انہیں کتنے بھی نمازہ پڑھ لے, سجدے پڑھ لے, کیا بھی کر لے, انہیں وہ راستے میں نہیں آ سکتا. کیونکہ ہمارا دین صوفی کا ہے ادب, ہمارا دین صوفی کا ہے ادب. ادب سے شروع ہو کر عشق میں فنا ہونے والا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھر مرید کو شہادت کریمہ اور پیر و مرشدوں کو, دوسرے پیر و مرشدہ حضرت آتے با ادب سے ان کو مصافہ لینا, ان کو ادب سے بات کرنا, ان کی عزت رکھنا. اب تھوڑے جنے دوسرے مریدان سے بیعت ہوئے رہتے, پیران سے, وہ دوسرے پیران کو ملنے کے ایک ادب سے بے ادب سے ملتے, کیا اسے جھکنا سو, ویسا نہیں کرنا. اس کا یہ ادب رہنا, وہ پیر جو بھی پیر ہو جاؤ اس کے پاس ایسا ملنا کہ اپنا پیر کو ملتا. سبحان اللہ. اسے عزت ایسی کرنا, اپنے پیر کو عزت کرتا. سب اہل سنت الجماعت جو پیر و مرشد ہیں
وہ شریعت پر چلنے والے, اللہ رسول کے حکم پر چلنے والے, ان کے ہر انسان کو ہمیں ادب کرنا ضروری ہے. ہر ہمیشہ مرید کے دل میں اللہ کا ڈر رہنا, ہر ہمیشہ مرید کے دل میں اللہ کا ڈر رہنا, شریعت پر عمل کر کے اپنے دل میں کینہ پن کو دور کرنا. شریعت پہ عمل کر کے اپنے دل میں کینہ پن رہتا, اس کے بارے میں اس کے بارے میں کیا اس کے پیچھے جانا سو نیا آندے مجھے بات کرنے دے, کیا اس سے بات کرنا سو. کیونکہ آدمی کے الفاظ میں معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کتا والا ہے. اب ہمیں بولتے ہیں السلام علیکم بھائی, کیا ہیں بھائی, اچھے ہیں کیا بھائی, سلمان بھائی اچھے ہیں, ہاں اچھا ہوں بھائی, کیا نہیں ٹائموں میں بزی ہوں رکھو, تو معلوم ہو جاتا ہے کہ انہیں کتے پانی. اسے غرور ہے. جس مرید کو غرور ہے انہیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوتا. مومن مسلمان بات کرتے ہی دو الفاظ کبھی سیکھو, یہ بار بار میں بولتا ہوں. جب بھی کوئی بھی بھائی, کوئی بھی مسلمان بھائی کلمہ پڑھنے والا, اگر تم نے فون کر دیا تو جب فون میں ایسا بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے, اسے ایسا بات کرو کہ اس کا دل خوش ہو جائے. ایسا جواب نہ دو کہ مغرور کی جواب نہ دے. السلام علیکم, مجھے کام ہے بھائی, مغرور کی جواب نہیں. جب فون میں بات کرے تو ادب کے ساتھ ہے. جس کے اندر یہ مغرور ہے انہیں پیری مریدی میں قائم نہیں رہتا, انہیں پیری مریدی میں قائم نہیں رہتا. اور اللہ سے ڈرنا, ہر ہمیشہ اللہ سے ڈرنا, اللہ اس کے رسول کے اقتدا پر چلنا. پیر کے سامنے کسی کے بارے میں شکایت نہیں کرنا. نوٹ دس پوائنٹ, پیر کے سامنے کسی کے بارے میں شکایت نہیں کرنا. اس لیے شکایت نہیں کرنا کہ ہم مرید بننے کے بعد بھی دوسرے بھائی کے بارے میں توہین کرنا, غیبت کرنا, ایسا ہے کہ ہمارے بھائی کا کچا گوشت کھائے, اس کا مردے کا گوشت کھائے. اس کے کہ ہمیں سدھارنے کی کوشش, انہیں کیا تو ہمارا توہین بات کرے تو بھی پیر کے سامنے شکایت نہیں کرنا, اسے سدھارنے کی کوشش, اس کے نہیں جاننا, اسے چائے پلانا, کھلانا, ایسا نہیں بھی ایسا ایسا کر بول کو ہم یہیں سو اس کے واسطے, ہم یہیں سے یہاں ایسے واسطے کرو. یہ مرید کی کنڈیشن ہے. یہ کیا ہے معلوم ہے مرید کی کنڈیشن. پھر جا کے یہ ویڈیو دیکھو, تمہارے اندر اس کے اندر کیا تو فرق ہے تو سدھار دے. جس نے اگر بول دیا تو ادب سے آ کر پھر بیعت ہو جا. یہ میں نہیں بول رہا ہوں, غوث اعظم خود بول رہی, انہیں کسی کے جھنڈے کے نیچے نہیں رہے گا, انہیں دنیا میں پھڑپڑاتا رہے گا اور آخرت میں پھڑپڑاتا رہے گا, کسی کے جھنڈے کے نیچے نہیں رہے گا. اگر دل میں ایسا ہے ادب کے ساتھ پھر آ کر پھر بیعت ہو جا. اگر میں ویسا پیر ملیا تو میرے ہاتھ میں لے لو کو اب جا سکتے, اینی ٹائم اینی ویئر, میں کھلا عام بولوں. اور دوسرا, پیر کی شرائط کیا ہے؟ جو خلیفہ بنتا ہے, جو خلیفہ بنتا ہے, دوسروں کو نصیحت کرنے والا, اس کی شرائط یہ مرید کی شرائط ہو گیا. اب پیر کی, اب مرید کا نشہ بولیوں, تمہیں مریداں بن گیا, اب نشہ کیسا رہنا, نشہ کیسا رہنا. ایک حضرت کے پاس مرید تھا, رات دن محنت کرتا, رات دن محنت کرتا, رات دن محنت کرتا, بیٹھتا اٹھتا, محنت کر کو کھلاتا پلاتا. وہ حضرت جو حکم کرتا رات ساری اس کے دھیلی چکن میں بیٹھتا پورے دن. تھوڑے مریداں کو گرمی چڑھی, تھوڑے مریداں کو گرمی چڑھی, کیا اس کے پاس پورا دیتا سب مرشد ہے, ہمیں نہیں کیا, اسے ایج کیا خبلاتا سب, ہمیں نہیں کیا. تھوڑے مریداں کے اندر پیٹ میں جلدی, وہ مرشد کو کان میں پڑی, ایسا بولنے نہیں آتا. اب کیا کرنا سر, اسے بلایا, میرے مریداں پورے بھی چاہنے والے, مرشد بول رہے سر, میرے مریداں پورے بھی چاہنے والے, سب اچھے آدمیاں, کون بھی گنہگار نہیں ہے. اپنے مرید کو گراتا, اپنے بیٹے کو اندر نیچے گراتا ہے, شان چڑھایا. بولے انہیں کب بھی خدمت میں رہتا نا, اب اس کے اوپر آزمانا, کب بھی خدمت میں رہتا نا, اب اس کے اوپر آزمانا. پورے بولے رہی, دیکھو بھائی میں شریعت پر چلنے والا مرشد, اب مرید کا نشہ بولوں سنا, میں شریعت پر چلنے والا مرشد, میں شریعت کو چھوڑیا تو میرے سے چھوڑ ڈالو, میں شریعت کو چھوڑیا تو مجھے چھوڑ ڈالو.
सूफी बनने के बाद में 2 मिसाल दिया पहले से, एक नमाज पढ़ने से फर्ज और सुन्नत पढ़ते ही फिर दिल में आता है कि 2 रकात नफिल पढ़ी, ये इश्क वाला, ये बोलते ये सूफी से, इसे बोल। मैं पहले 2 एग्जाम्पल दिया, अब इसे इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब ये मुरीद को बुलाया, मुर्शिद ने मुरीद को बुलाया, ए टूट का बा, देखो मैं भरी मंजिल के अंदर बोल रहा हूं, आज मेरा दिल बोल रहा है शराब पीना, आज मेरा दिल बोल रहा है शराब पीना, कोई तो है मुझे शराब ला को देने। अब जो अकल से बैठी ना मुरीदा पूरे भी, बैठो भाई यूं कर बोल रहे, अब इन्हें दीवाना था, उठा सजा, हजरत कौन से बार गुजार होंगे, हजरत कौन से बार, मुझे तो मालूम नहीं कौन से बार, देख बेटा बस स्टैंड में कौन सा अच्छा बड़ा बार दिखता, उसमें से अच्छे शराब को बाटल ले लगा, क्या कीमत क्या, तेरे दिल के पसंद का ले लगा। इन्हें भाग्या, दीवाना भाग्या, वो तो मंजिल छोड़ डाले, सोचो भागता हुआ गया, भागता हुआ पूरे पूरा ऐसे बोले, इसमें सबसे कास्टली वाला पसंद, मेरा पीरा शराब पीरा, पीर को शराब पिला रहा है मुरीद, मेरा पीरा शराब पिला, काश की बाटल दे भाई, अब उन्हें क्या दीवाना ले लगाया बाटल, महफिल बैठी थी, महफिल थी वैसे के वैसे पूरे थे, फिर नया हजरत का क्या बात है, क्या रहे बाटली ले लगाया क्या रहे, कहता पूरे जने पे हजरत आप पीने की ख्वाहिश करे, तुम्हारी ख्वाहिश में दूर करे पैसा, अच्छे बड़े बात को जाको मैं ले लगा बाटल, काश की बाटल भी तुम अभी बोला, अभी होना ले लगा बेटा, बस ये दे बाटल का। दूसरे को है, मैं बोल रहा हूं भाई, जो मुर्शिद शरीयत छोड़ा उसे छोड़ दो, बाटल खोलिया, मुर्शिद है, 2 बार नीचे तो क्या ऊपर तो क्या, गोड़ 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 पी क्या, 2 लहजे पढ़िया सोचा, ठीक है पिया सोचे, आधा बाटल पिया से रखा। अब बोलो बेटे, इस्लाम में शराब पीना कैसा, इस्लाम शरीयत मुतहरा, अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, जो शराब पीकर नशे में रहता है उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। अब अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ पिया वाला मुर्शिद सही क्या, अब दूसरे इधर उधर बैठे थे नहीं कहे, तो तू कहीं को लाग दिया, जब मैं वैसा नहीं तो छोड़ को चल जा, मुझे छोड़ को चल जाऊंगा। मुर्शिद बोला, जब शरीयत में ये मैं तेरे खिलाफ कर दिया, तुम्हें सभी कबूल करे, मगर उन्हें सामने बैठे था, मैं कबूल करता नहीं हजरत क्या, कौन है मुरीद, जो दीवाना था, रात दिन खिदमत कर लेता, मैं कबूल करता नहीं हजरत का, तो बाजू बैठे थे होशियार वाले, उन्होंने शरीयत में बराबरी से, अब चल जाओ भाई, तोड़ को नहीं भैया, तोड़ को चल जाओ तुम्हें, मैं उनमें मिला लेने को हजरत मंजेगा, मंजे उनमें मुरीदा में मिला लेने को, मैं उन्हें नहीं कहा। अब तुम्हें शराब पिया ना बेटे, शरीयत को तोड़े ना, मैं शरीयत को तोड़े ना, अल्लाह उसके कलाम को बात को मैं तोड़े ना, मैं शराब पी गया ना, कहता बोलता है वो मुरीद है, वो बोलने लगता है, जिस तेरा दामन देख को ये गंदा दिल पाक कर देगा, सुभान अल्लाह, तेरा दामन देख को मुझे ये गंदा दिल था, ये गंदा दिल तू पाक करया, मुझे ये गंदे इंसान को तू पाक करया, ये शराब का बाटल देने से तब तू शराब को पानी नहीं बना सकता, सुभान अल्लाह, तू शराब को पानी नहीं बना सकता। कभी मुर्शिद की आंखों में आंसू है, मुर्शिद की आंखों में आंसू आ गई, फिर बोलने लगा, हाँ हजरत याद रखो, तुम्हें जब ये गंदे इंसान को बनाकर दामन देकर गंदे दिल को पाक कर दे, ये गंदे इंसान को, खलीज इंसान को तुम्हें अपने काबिल में रखकर, अपने बैयत में लेकर मुझे बंदा बनाकर बिठा दिए, आज बंदा बनाकर 4 आदमी जाते ही मुझे सलाम कर रहे हैं, क्यों, वो तुम्हारे नस्ल से, तुम्हारे अकीदे से मुझे सलाम कर रहे हैं। आज 4 जने के सर में मैं खड़ा तो अब्बा इन्हें कौन रहे, किसी
رہے سے کیسو کئی سارے الفاظ بول رہے سو کیا رہے قرآن کی آیتاں بول رہے سو کئی سارے حدیثاں بول رہے سو منہ پر کو حالت نہیں یہ میں نہیں حضرت یہ گندے انسان کو بندہ بنا کر کھڑ کر محمد کا غلام بول کر اس زبان سے بولنے والا بنایا تو شریعت کو کیوں توڑتا ہے شریعت توڑے تو شریعت کے حق کو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر شان رسالت یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ شان رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا باہو حق باہو یا باہو حق باہو یا باہو حق باہو حضرت جی مرکی مدنی حضرت جی حضرت جی مرکی مدنی حضرت جی ہے نا اب ہمیں پیر کیسا بنا لینا پیر کے اوپر ایسا عقیدہ رہنا انہیں اٹھا کو یوں مٹھی دیا تو یہ سننا اٹھا لے جا رہے گھر کو تو اپنے پیر کے اوپر اتنا عقیدہ رہنا کہ انہیں مجھے سنا دیا لے جا سوٹ کے نظام الدین اولیاء کے دربار میں مریداں آتی مریداں آ کر بولنے لگے آقا میرے گھر میں شادی ہے میرے بچی کو شادی ہے کچھ نہ کچھ کیا تو بھی دعا پڑھ کو دیو گئے مٹھی کا ڈھیلا تھا اٹھا بیٹے لے جا سوٹ کیس میں رکھ کر جس دن تیری بیٹی کی شادی کی قریب آتی ہے سوٹ کیس کا ڈھیلا اٹھا کر تو شادی کر لیتا انہیں مخمل کے کپڑے میں رکھ کر وہ مٹھی کا ڈھیلا لے گئے کون ایک مرید اور ایک جنا عقل والا تھا اسے بھی ڈھیلا دیا دو ٹائم حضرت کے گھور کو دیکھا انہیں تو مینٹل میرا بیٹا میں کیا ہوتا مینٹل کیا میں دے رہی کیا مٹھی کا ڈھیلا یہ کہاں تو میں جب بکل میں کسی کو کماتا نہ جی دے نہیں سو تو لے لے جا گھر میں رکھ لے با انہیں جا گھر میں رکھ لیا انہیں جا گھر میں رکھ لیا وقت قریب آ گیا شادی کا جو مرشد دیا تھا وہ مکمل کے کپڑے میں رکھ کر سوٹ کیس میں روز بڑھتا میرا مرشد کا دیا ہوا چیز یا اللہ کر بولتا انہیں دعائیں پڑھتا قرآن کی آیتاں پڑھتا اور خوشبو کرتا ہوا بیٹھ کر عقیدے کے ساتھ اسے چھیڑ نہیں سکا اونچے درجے پر رکھتا کیوں میرا مرشد کا ہاتھ چھیا ہے سبحان اللہ یہ عقیدے پہ رکھتا مجھے جو کچھ آج میں اس جگہ پر کھڑیا ہوں اس جگہ پر بن کر کھڑیا ہوں یہ مرشد کے میرا کرم سبحان اللہ اب ایک جنا گیا کیا چپ کے تو نہیں کرتا بھائی 20 روپے خرچہ کر لے اس کے جانا آٹو میں بیٹھ کو پھر 20 روپے کر لگا نا وہ دو بکتا سو بولتا رہتا وہ سن کو مر کو آ رہی اب ایک جنے کا آخرہ مٹھی کا ڈھیلا دے لیا بھائی چار آدمی بول رہے سر انہیں ایک پیر ہے انہیں ایک اللہ بن کو مٹھی کا ڈھیلا دے نزدیک قریب آئی جو روز بیٹھ کر دعا کرتا تھا وہ مٹھی کا ڈھیلا سننے کا ڈھیلا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ اور روز بدعقیدے سے رکھا تھا اس کے گھر میں مٹھی کا ڈھیلا تھا اب انہیں دھوم دھام سے شادی کریا اس ادھر کی گلی اس کی ادھر کی گلی اس کی بیٹی کی دھوم دھام سے شادی کریا اور مرشد کا نام کہاں دیکھنے رکھا یہ میرا مرشد کا کرم یہ مرشد کا کرم کا نام سب کو مرشد کے نام سے پانی پلانا خوش کرتا تھا انہیں حال پال نہیں چہرہ اتار کر آیا مرشد کے سامنے حضرت اسے ہے تو سننا دے ڈالے منجے ہے تو کیوں وہ مٹھی کا ڈھیلا انہیں گرم رفن ٹپ بات کریا بیٹے تیرے عقیدے میں نقطہ تھا تیرا عقیدہ درست نہیں تھا جس وقت میں دیا تو مجھے کوشچن کرے کیا یہ مٹھی کا ڈھیلا میں جب اسے مٹھی کا ڈھیلا تو انہیں مکمل کپڑے میں رکھ کر سر کو لگا کر ادب کے ساتھ میرا مرشد دے ڈالیا کرو مسکرا تو میرا مرشد مجھے دے ڈالیا میرا مرشد مجھے دے ڈالیا میرا مرشد مجھے دے ڈالیا کر رستے کلم سب کو بولنے گیا مگر تو سب کو مٹھی کا ڈھیلا دیا مٹھی کا ڈھیلا دیا مٹھی کا ڈھیلا دیا بولیا میرا اللہ گوارا نہیں دیا میرے ولی کا توہین نہیں کرنا جس نے میرے ولی کے بارے میں عزت کریا اس کے گھر کو سننا بنا سبحان اللہ میرے ولی کے بارے میں توہین کریا اس کے گھر کو غارت کر دے اس کے گھر میں ایک بھی پیسہ رکھنا ہو اسے تکلیف کو تکلیف آن دے کر بولا پھر بولے یا میرے مرشدی یعنی میرے نظام الدین اولیاء میں یہ تک بیٹے سب سے پہلے مرید بننے کا یہ ہے کہ اس کی مرشد کی عزت بچانا ادب کے ساتھ اس کی عزت کی تو تیری عزت کیسے کرے اس کی عزت گئی تو تیری عزت گئی اس کی شان کر اے لوگوں اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھو اس کے پر ایمان پہلے رکھ اور اس کی عزت کرو دوسرا اسٹیپ کیا ہے اس کی عزت کرو کہاں گیا تم ہمارا میرا کرم بھی میرا مرشد کرم بھی
اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو. ہمارے مرشد ایسا بولتے تھے, ہمارے مرشد ایسا بولتے تھے, ہمارے مرشد ایسا بولتے, ہمارے مرشد نماز کے بارے میں بولتے, ہمارے مرشد گھر میں ایسا بنا کر بولتے. صبح شام اس کے پاکی بیان کرو. اور مصیبت میں ہے تو کھاندہ دے کر کھڑو, مصیبت میں ہے تو کھاندہ دے کر سامنے کھڑو. یہی انہیں مرید بن سکتا. اب اس کی عزت بے عزت کرے والا مرید نہیں بن سکتا. سمجھ میں ہے؟ تو یہاں شریعت مرید میں یہ پکا ایمان رہنا کہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر نہیں چاہیے. اب پیر کی شریعت کیا ہے؟ پیر بننے کا ایک خلیفہ بنیا تو اس کے اندر کیا کیا رہنا خلیفے کے اندر. یہ پیر کے شریعت بننے والا یہ غلام کو بھی ناچیز کو بھی پیر بنائی. میں ابھی پیر سمجھا نہیں, میرا مرشد پیر ہے. تو وہ پیر کا سلسلہ جو پیر بنا کھائیں اس کا سلسلہ بد عقیدہ نہیں رہنا. بد عقیدہ کا تو سمجھ جاؤ ہمارے جوگل والے بابا کی جو سلسلہ ہے انہوں وہاں کو کٹ ہوگا. اس کے بعد انہوں کسی بھی خلافت دیا نہیں. اس کے بعد کون تو میں جوگل والا کا خلیفہ بھائی کر بولے کو مرید بن گا تو بھی انہیں مریدہ بنا لے ایسا کر لے گیا تو بھی قیامت کے دن اس کا سلسلہ اس کا ایڈجسٹ نہیں ہوتا, انہیں جہنم کی طرف ہے. جس کا پیر کا عقیدہ اس کا سلسلہ درست رہنا ایسا ہے کہ اس کے پیر سے اس کے پیر کو جوائنٹ رہنا, اس کے پیر سے اس کے پیر کو جوائنٹ رہنا. یہاں ہوتا ہوتا غوث اعظم کو ہونا, غوث اعظم سے ہوتے ہوتے حسین حسین کو ہونا, حسین حسین سے ہوتے علی کو ہونا, علی سے ہوتے ہوئے اللہ کے رسول, اس کے بعد اللہ کو. یہ شجرہ درست ہے تو یہ پیر سے بیعت لے سکتے ہیں, بیعت لے سکتے ہیں. اور پیر اپنے خلیفے کو اجازت دینا مرید بنانے کی یہ بھی کنڈیشن ہے. تھوڑے آدمی کیا کہتے ہیں خلیفہ بنا دی, مرید بنانے کے لیے اجازت نہیں دیتے. اجازت دینا مرید بنانے کے لیے اجازت دینا یہ ضروری ہے. دوسرا اور تیسرا عقیدہ انہیں صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت سے وابستہ ہو. صحیح العقیدہ اہل سنت الجماعت سے وابستہ ہو اور ہمیشہ گمراہ نہیں رہنا. انہیں کیا ہے؟ گمراہ. جب انہیں گمراہ ہے تو دوسرے کو راہ راستہ کیا دکھتا ہے؟ مرشد کا نام ہی رہنما دکھانے والا, راستہ دکھانے والا. مرشد کا نام کیا ہے؟ راستہ دکھانا. آج حضرت ہمارے گھر میں ایسا کھانا پکانا, بچی کا شادی کرنا کا تو انہیں شریعت کے حساب سے اسے کیا بولنا وہ تک بولنا. اسے خوشی کے واسطے نہیں بول لینا. نہیں میں ایک رشتہ لگانے کا ہے, میرے گھر میں ایسا میں گھر بنانے کا ہے, میں فلانے بستی کو جانا ہے, میں فلانا روزہ ہے, میں اتنے نماز پڑھنا ہے. یہ تو مرشد کو پوچھنا ہے, انہیں رہنما ہے, اللہ کے اس کے رسول کا راہ راستہ دکھانے والا رہنما ہے. مگر انہیں گمرے میں ہے تو انہیں دوسرے کا راستہ کیا دکھاتا. اور اس کے اندر بد یقین نہیں ہونا. بد یقین کا تو کبھی حسد آدمیاں کو جمع نہیں سکا, ڈھکل ڈھکل سڑانا, ریش بات کر کو دور کرنا, انہیں خلیفہ نہیں بن سکتا. اور بد دین بھی نہیں ہونا. کیا ہے؟ بد دین. دین کے اوپر دوڑ تھوڑے لاتے, دین کے اوپر ہونا دوڑ راما راما کر بولے رکھا تو انہیں بھی خلیفہ نہیں بن سکتا. اور اس پیر کو بنانے کی ویسے پیران کو ویسے مریدان کو خلافت نہیں دینا جس کے اندر گمراہی ہے, جس کے اندر ہر ہمیشہ کیناپن ہے, جھوٹ ہے, حسد ہے, میں یہ ہو جانا میں یہ ہو جانا, حسد ہے, یہ چیزاں پورے اس کے اندر اگر ہے تو اسے کبھی بھی خلافت نہیں دینا. اس کے اندر یہ کچھ حسد رکھنا, ہریز رکھنا کہ میں اللہ رسول کو راضی کرنا کیسا, یہ ہریز رہنا. سبحان اللہ. اور اس کے پاس اتنا علم رہنا, اتنا علم رہنا کہ وہ اللہ کے رسول کے اور بزرگان دین کے کتابوں کو روشنی میں پڑھ کر اپنے مرید کا مسئلہ حل کرنے کے لائق رہنا. اپنا مرید کا مسئلہ حل کرنے کے لائق نہ, پڑھ کر اتنا تو پڑھ لینا انہیں. اور فاسق مولوی نہیں رہنا. کہتا معلوم ہے اب میں اس میں بیان کر دے تو بڑا بےجان میرے کو ریپیری ہوئی. بہت سی لوگ ناراض ہوئے تھے میرے بارے میں یہ بات کرے تو. فاسق مولوی کو تو حال کا تو معلوم. اب میں بات کو تو میرے اوپر بھلا کے ناراض تھی, یہ میں بیان کر رہے تو کہتے کہ میرے مریدہ یہاں سے چھوڑ کو چلیے مجھے, یہ بیان کرتے ہیں. مگر حق جو ہے میں بولنا, یہ غوث اعظم بھی بول رہی, اعلیٰ حضرت بھی بول رہی,
दादा हजीवेरी गंज बख्श भी बोले, जिसने हाल डालकर हाल का तो जो लिबास पहनने को ये बोलने को अत्तर पीना हाल डालने कर कुछ बहस करना, मेरे पास ये है वो है करना, वो इल्म है। जिसने हाल डालकर अल्लाह के रसूल का उसका रास्ता छोड़ देना, उसके रास्ते पर आने से उसे डाइवर्ट कर उसे दुनिया के हसद में डालकर मैं ये कर डाल, तुम्हें वो कर डाल, तुम्हें दिखाना, ये पीर का काम है। पीर उन्हें होता है, उन्हें अल्लाह रसूल का राह रास्ता दिखाने वाला। सुभान अल्लाह। अल्लाह रसूल के लिबास से ज्यादा लिबास पहन लिया, अल्लाह रसूल के लिबास से ज्यादा लिबास पहन लिया, ज्यादा अंगूठियां पहन लिया, 5 अंगुलियां की जगह 10 अंगूठियां पहन लेती, पहन रही, मगर भाया पहन, मुश्किल के ऊपर नाराज की बात करूंगी, मगर ये चीज शरीयत मुस्तफा का है। हम किसके गुलाम हैं? शरीयत मुस्तफा। अब ये कौन बोल रहे हैं? आला हजरत गौसे पाक दादा हजवेरी गंज बख्श। हम इस चीज को मानना, हम बोले तो दर्द पड़ जाता है। अब क्या तो बेटा ऐसा कर बोलेगा ना, ये नहीं एक बोला हमारे शौक को बीच मारना होगा, बोलता हमारे शौक है, जवानी के शौक को इन्हें करदाल बैठ गया, बुढ़ा बन जा सीट पर, अब हमारी जवानी की हमने आड़ना देना, इसके वास्ते ये नहीं करना। जिसने अल्लाह उसके रसूल के जो लिबास है वो लिबास एहतराम करना, वो तज पहनना, वो तेज इसके ऊपर चलना, उसके ऊपर हाथ पर नहीं जाना। जिसने दाढ़ी के खिलाफ बात किया उन्हें मुर्शिद नहीं हो सकता, जिसने नमाज के खिलाफ बात किया उन्हें मुर्शिद नहीं हो सकता। मैं दिल की नमाज क्या कहता, कौन की बैठा एक जना हजरत क्या बोले तो दाढ़ी गिड़ी नहीं, पीर साहब क्या है, दाढ़ी नहीं, क्या भी नहीं, अल्लाह के रसूल के लिबास नहीं, क्या भी नहीं, पीर साहब की जैसा बड़ा सिंपल सी शेविंग गिविंग क्लीन सी कर लग बढ़िया। अब उन्हें पीर साहब क्या भाई तुम्हें हुजूर करना, चेहरा बने नहीं, हुजूर का ये नहीं होता, नहीं भाई तुम ना दिखाने को नहीं, हमारे दिल में है वो पूरा, वो दिल में, वो कौन सी किताब में दिल में है कर दिखाओ देखेंगे, हमें दिल से करने वाला है, दिल में है कर, वो कौन सी किताब में है दिखाओ देखेंगे, वो कौन सी भी किताब नहीं। अरे चीज जाहिरी देखने के लिए आंखें दिया अल्लाह, जब आंखें से जो दिखता है उसके ऊपर अमल कर रहे कर बोले, जब वो देखा नहीं दिल में है तो फिर दिल की कैसा करेगा। इसे फासिक मौलवी बोलती है, ऐसी चीज़ों से हमें दिल से पढ़ लेती, हमें दिल से कर लेती, हमें पान खा ले को डालने को जो मालूम क्या रहे वो मुसल्ला डालने कलमा मालूम क्या रहेगा, उसे मालूम नहीं रहता, फिर स्टेला करता मुसल्ला डालने कलमा मालूम क्या चाहिए, कि मालूम क्या रहे कितने रकात पढ़ना सो और रकाता ना ना, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग। आदमी को डाइवर्ट करने के लिए नो पीरा, ऐसे पीरा ऐसे लायक कर उन्हें खलीफा नहीं बन सकता। मैं हमारे लिए बोल रहा हूँ, मैं दूसरे के लिए नहीं, फिर आप ऊपर पड़ गएंगे मेरे ऊपर ये फासिक मौलवी बोल रहे हैं। और एक जिस खलीफा बनता है, ये जरूरी सुनो मां, जिस खलीफा बनता है उसका अकीदा जिन्न और शयातीन और मौकुल के ऊपर नहीं रहना, जिन्न और शयातीन और मौकुल। अगर जिसने मुरीद हो, खलीफा हो, अल्लाह का रसूल का जो कलमा पढ़ने वाला उम्मती हो, जिसके आंग में जिन्न आ रहा है, जिसके आंग में मौकुल आ रहा है, जिसके आंग में परियां आ रही, अगर अकीदा दुरुस्त होकर वो गैब का इल्म देकर अगर वो कुछ करते हैं, उनके पास जाकर इबादत लेना, उनके पास जाकर तावीज़ात लेना, उनके पास जाकर झुकना, ये सरासर शरीयत मुस्तफा को खिलाफ है। शरीयत मुस्तफा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोगों के लिए अपना चेहरे को, आंखों को लाल बनाकर खड़ेंगे आखिरत के मैदान में, और उसका चेहरा ऐसा देखेंगे कि उसका जला हुआ चेहरा के जैसा। क्यों? गैब का इल्म मेरे मालिक अल्लाह को मालूम है, बेशक। गैब का इल्म मेरे रसूल को मालूम है, गैब का इल्म जिनको ने है। याद रखो, खुले आम से बोल रहा हूं, गैब का इल्म जिनको ने है, गैब का इल्म जिनको ने है, बार बार बोल रहा हूं,
غیب کا علم جن کو نہیں ہے, غیب کا علم جن کو نہیں ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے, جب سلیمان علیہ السلام کے دور میں جب اللہ تخت بلغیس نزدیک آگے اس کا تخت تھا, کہاں 3000 کلومیٹر کے یمن میں تھا, یمن کے میدان میں اس کا تخت تھا. وہ تخت کو لے کر آ کر سلیمان علیہ السلام کو مصر کو لے کر آنا تھا. تب بولے کون تو بھی ہے نزدیک کو آگے بلغیس, انہیں آنے سے پہلے تخت کو لا کے رکھنے والے, تخت لا کو رکھنے والے. اس میں اٹھا ایک جن, اس کا نام تھا افرید. لبیک یا سلیمان علیہ السلام, میں جا کر لے کر آ کر رکھ سکتا ہوں, میں جا کر لے کر آ کر رکھ سکتا ہوں. یہاں غیب نہیں بول رہا ہے, یاد رکھو, یہاں نوٹ دس پوائنٹ, غیب نہیں بول رہا ہے, میں جا کو لے کر آ کر رکھ سکتا ہوں. میں یہاں بیٹھ جا کو غیب سے لا لیتا ہوں کر نہیں بول رہا ہے. جو لوگ جنہ کے اوپر ارادہ رکھنے والے, جو جنہ کے اوپر عقیدہ رکھنے والے, اب درست کرتے ہی میرے اعلیٰ حضرت اور میرے احمد رضا خان اور غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی, دادا حجویری رحمۃ اللہ علیہ, ان کے کتابوں میں اس طرح ہے کہ جو لوگ ایمان کی جن کے اوپر رکھتے ہیں اس کا گھر بھی دنیا میں اچھا رہے گا چند دنوں کے اندر. بس ایسا غارت ہوتا ہے کہ انہیں سوچ بھی نہیں سکتا. اور کسی کے آنکھ میں ولی نہیں آتا, نوٹ کرو یہ پوائنٹ, کسی کے آنکھ میں ولی نہیں آتا. اب اٹھا لے کھڑیا کے آدمی میں کیا بھائی, میرے آنکھ میں امام حسین آ گئی, میرے آنکھ میں حنیف آ گئی, میرے آنکھ میں حسن آ گئی, میرے آنکھ میں علی آ گئی. یہ کئی کی بات ہے؟ کوئی ولی کسی کے آنکھ میں نہیں آتا, کوئی صحابی کسی کے آنکھ میں نہیں آتا, کوئی نبی کسی آنکھ میں نہیں آتا. آتا سو جن جس نے اللہ کا خلاف فیصلہ, جس رسول کے خلاف فیصلہ. آتی سو پری جس کے گھر کے اندر ڈسٹربنس کرنے کے لیے پری آ کر پڑ جاتی ہے, کیونکہ میاں بیوی کے اندر درست رکھنے کے نہیں, دور رکھنے کے لیے ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں, کون تو ورتی رکھو دکھا لیتا, عقیدے کے ساتھ جا کے بڑھ جاتی, بیٹھتی نہیں, عقیدے کے ساتھ جب بڑھ جاتی پھر ان کو عقیدہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم گئے تو ہمارا کچھ ہو جاتا ہے. اگر ایسا ارادہ رکھنے والا جو امتی رسول کا ہو یا محمدی ہو, کوئی بھی ہو, انہیں کبھی بھی اس کی آخرت جہنم ہے. جو جن اور شیطان سے جو کام کرتا ہے, وہ پیر کیسا بھی ہو جاؤ, انہیں کیسا بھی ہو جو جن اور شیطانیاں سے اور پریان سے جو کام کرتا ہے, انہیں اس کی آخرت انہیں بڑا پہنچے والا ہو, پہنچے والا, میں خود بولتا ہوں انہیں بڑا پہنچے والا. کیوں پہنچتا, کہاں تک پہنچا ہے؟ ارے شیطان تک پہنچا رہے, انہیں کہاں تک پہنچا ہے؟ شیطان تک پہنچا ہے. شیطان سے پھر کہاں تک پہنچا؟ جہنم کو پہنچتا ہوں, شیطان سے جہنم کو. پھر کامل پیر ہے, انہیں اللہ اس کے کلام کو دیں گا. کامل پیر ہے, اللہ اس کے کلام کو دیں گا, اللہ کے عظمت کے نام کو دیں گا, اس کی روشنی کریں گا. دنیا میں اس کا نام ہر مخلوق کے زبان میں اس کا نام چلتا رہنا. یہ نیت رکھیں گا, میرا رب کا نام ہر آدمی کے زبان میں چلنا ہے, میرا رب کا کلام ہر گھر کے اندر گنجائش ہونا. اے اللہ دینا میرا کام تھا تیرا کلام, اب کرنا نہیں کرنا تیرا کام ہے. سبحان اللہ. یہ کامل مرید مرشد کا ہے. اگر جو بھی مرید ہو انہیں خلیفہ ہو, اگر جنہ کے اوپر وسوسہ پر حسد کریا, خدا کے قسم انہیں خلیفے کے لائق نہیں. از ناٹ. اگر تمہارے میں اگر ایسا ارادہ ہے تو خدا کے قسم وہ میرے پاس نہیں آنا, کیونکہ میں کتاب پڑھتا پڑھتا رویا, میں رات کو بیٹھا. میرے بچوں میں بھی بولتے ویسے حسد والے رہتے, اللہ اسے درست کر. پھر جو پیر کے اوپر بننے کے بعد اس کے اوپر آزمائش ہے, آزمائش, گھر چل رہا ہے نہیں, کیا بھائی پہلے اچھا چلتا تھا, خلافت لیا بعد اس کا گھر ہی چل رہا ہے. آزمائش ہے, 3 ٹائم کھانے کی جگہ 1 ٹائم کھانا شروع ہوگا اس کے گھر کے اندر, اس کی بزنس ڈاؤن ہوگا, تو آزمائش اس ٹائم کو انہیں مسکرانا, میرا رب یہ وقت تو کھلا رہا ہے مجھے, اللہ کا نافرمان نہیں رہنا. جو وہ پیر ہے جس کے اوپر آزمائش آتی, پھڑپڑانا, مرغی پھڑپڑاتی نا, ایو میرا ایسا ہوگا, ایو میرا ویسا ہوگا, ایو میرا یہ ہوگا, پر انہیں لائق ہی چیز, کوئی بھی چیز اٹھا کو دینے کے میں, ایک میڈل دینے کے میں, کوسا تو ایک میڈل, کہاں تو بھی جاؤ, ایک میڈل دینے کے میں, تو آ جا رہے بیٹا, لے رہے میڈل ہے,
ठग दे डालता है, दे डालता है। एक चीफ मिनिस्टर बनाना का तो अरे तू है, तू एक ही जना बैलेंस आग बढ़िया करता है, कितने फड़फड़ाया है तो ने, कितने पवन घसया है तो, कितने वाक़े पड़े तो आखिर में वो मेडल और टाइटल लाख उसके गले में पड़ना का तो है ना, है कि नहीं हजरत? उन्हें कितना मुसीबत उठाया है तो आज वो मकाम पे आना का तो, जो विलायत के अंदर, जो खलीफे के अंदर जब तक उन्हें अपने पैर घसता, चप्पल घसता नहीं और अल्लाह के सामने ग्रुप का तो फाखा की जिंदगी नहीं करता और अल्लाह के सामने बैठकर क्यों मोहम्मद पहले आजमा कर बाद उम्मती को दिखाए सर। याद रखो, मेरा घर चल रहा नहीं, मेरी बीवी ऐसी बोली, मेरे बच्चे ऐसे बोले, मेरा ऐसा बोले, ये नहीं कहना मेरा मोहम्मद के ऊपर पहले आजमाइश है, बाद लोग एक एक जमते आए। अब खलीफा बने बाद रे तू मोहम्मद का गुलाम है, तू भी ले रहे हो, तू भी ले। बैठते हैं तख्त पर, बैठते में ताज होना का तो होता है, ताज उसे मिलेगी जिसने शैतान के रास्ता है। ताज किसे मिलती है? जिसने शैतान का रास्ता है, मिलेंगे हाँ ताज की है। आखिरत तो ताज के पास नहीं रहेगा कि तेरे ताज के दुश्मन के पास है ना। तो इसमें यहाँ शरीयत वो खलीफे को गुर्बत की हालत में भी अल्लाह को राजी करना, गुर्बत की हालत में भी उसका घर नहीं चले तो भी अल्लाह को राजी करना। और उसके पास हराम और हलाल का मखलूक को बोलना, पहले उन्हें हलाल का खाना, फिर मखलूक को भी हलाल का दिखाना, हराम का खिलाने की आदत नहीं डालना। अपने मुरीदों को, अपने चाहने वालों को, अपने बोलने वालों को हराम की खादगी कमाने की उन्हें देना नहीं, अगर उन्हें वो रास्ता नहीं सिखाना उन्हें। अगर वो ऐसा सिखाया तो उन्हें मुर्शिद लायक नहीं समझा जी। जो मुरीद के अंदर इतना दाखिल हो के वो बाफैज और कितना ही असर हो जाओ, उसके बाद अल्लाह हुजूर की मुत्तकीन के ऊपर उन्हें चलना जरूरी। उसके ऊपर इतना भी गुर्बत जो इतने भी परेशान है तो उस वक्त में भी अल्लाह उसके रसूल को पर अकीदा रखना, मेरा अल्लाह रसूल मुझे छोड़ते नहीं, मुझे राह रास्ता दिखाती, ये अकीदा दुरुस्त रहना, ये खलीफे के। और उन्हें हमेशा आलिम को तो यत्ता तो हर हमेशा अल्लाह उसके रसूल का रास्ता दिखाने के लिए बोलता रहना। उन्हें पीर बन सकता है, जाहिल को पीर नहीं बना सकते। जाहिल को तो मखलूक को का दिल तोड़ को बात करने वाले को उसे पीर नहीं बना सकते। चार आदमी ये कि जमाना तो बहुत मुश्किल ना, चार आदमी जमना हमारे पास का तो हमारे कुछ पैसे खर्च करके उसे बुला लेना, कहते कि मेहनत ना करे तो ना घर में बैठते सर तोड़ना को तो धोला जाए, क्या भाई हमारा काम नहीं, आप भी चाहिए इसका तो उनकी आता है नहीं आता। माशाल्लाह बेटा चा बना देता हूँ, ये तो उन्हें पाक गए तो बड़ी इज्जत करता भाई, एक बार बेटा फिर दूसरे बुला लेगा। ऐसा ये क्या जमती तैर करने, तू जमाने वाला रहना, तोड़ने वाला नहीं रहना। तू जमील बनना, जाहिल नहीं बनना। तू क्या है? जमील बनना, जाहिल नहीं बनना। वो पीर वो है हर इंसान को एक एक को जोड़ने की कोशिश करना, जब बात करे तो उसका दिल खुश हो जाए। सुभान अल्लाह। जब बात करते उसका दिल दर्द नहीं होना, जब बात करे तो हमारे भाई बात करें कितना इज्जत से बात करते, उसका दिल ऐसा खुश हो जाए। ये अकीदा रखो, हमना लाखों के मुरीदान जरूर नहीं, ये काफी है, ये काफी है वो सूरज बनाकर सारी दुनिया को रोशनी देने के लिए। मगर और वो खलीफा इल्म सीखने के लिए तड़पना है, इल्म सीखने के लिए। मैं कुछ सीख ले रह जाना नहीं, और मैं सीखना और मैं सीखना। इल्म सीखने के लिए रात और दिन, रातों की तहज्जुद में उठकर अपने मुर्शिद के पास बैठकर मसले मसाइल पूछ कर उसे सीख लेने की कोशिश करना है। अगर उन्हें समझ कर मुझे आ जाएगा, अगर इतना तो रहना तहज्जुद में पढ़कर मुर्शिद की जोड़ में रोकर उसकी आदतों को सीख कर उसकी किताबें पढ़कर उन्हें दिखाए हुए रास्ता दिखकर अमल कर कर, जो लोग उसके पास आकर कुछ पूछे तो अपना जबान को अपना मुर्शिद समझकर वो बयान करे तो उसके अंदर सही निकले तो वो मुर्शिद का मुरीद बने और खलीफा बने। नहीं मैं बन जाता, मैं बन जाता, बनकर क्या फायदा? मैं टीम में जाकर लेक्चर कर तो टीचर काम करे तो ना लेक्चर देने, टीचर काम ही करें तो लेक्चर कैसा देता है? समझ में? इसमें हमें अपने मुर्शिद के पास अपना वक्त बिठाकर जाकर उसके पास इल्म लेने की कोशिश करना, ये खलीफे की आदत। अब खलीफा कैसा है इसका एक
खलीफा कैसर, एक बादशाह था, एक बादशाह था, उसका एक पीर भी था, उसका एक पीर भी था। वो बादशाह हर हमेशा जाता, अपना पीर अपने घर को आ रहा है तो अच्छे अच्छे पकवान पकाता, मेरा मुर्शिद आज घर को आ रहा है तो बोल को अच्छे अच्छे पकवान पकाता, आदमियों को जमाता, मुर्शिद के ऊपर फूला उछालता, घर को बुलाता, खाना पूरा अच्छा पकाया तो मुर्शिद वो रत्ती खाया सच उनको चल जाता। इन्हें समझता क्या तो हमारे पकवान अच्छा पकाए नहीं चाहिए, मुर्शिद को पसंद नहीं चाहिए, रत्ती खाती ना, फिर दूसरे आए थे ना बाजू वाले, इन्हें पूरा खा ले सब चल जाते। फिर एक ने बुलाया, फिर खिलाया, फिर रत्ती उठाया खाया, इन्हें बाजू वाले खा ले, इन्हें चलेगा। इन्हें एक बार, दो बार, तीन बार देखा, चार बार देखा, बादशाह के ऊपर, बादशाह का नफ्स छोटा ना, आखिर जाको पीर साहब को पूछा, हजरत ये क्या वास्ते तुम्हें मैं खाने अच्छे से अच्छा पकवान पकाती बुला को तुम्हें आदि कर, मैं अच्छे से अच्छा पकवान पका खिलाता हूँ, ये कहीं दो निवाले खाने से तुम्हें उड़िया थी, मैं मेरी ख्वाहिश इतनी ना तुम्हें पेट फुल खाई सो। हजरत बोलती, देखो दिमाग में याद रखो, हजरत बोलती तू बादशाह बेटे, तुझे क्या मालूम, मैं फकीर हूँ, ये काम कर रहे हैं, मुझे बादशाहगिरी 3 दिन दे गए। क्या बोले, मुझे बादशाहगिरी दे तो 3 दिन फकीरी दे। गौर करो बात मैं बोलूं से बहुत बड़ी हमारे लिए भी तजुर्बा है। मुझे बादशाहगिरी दे 3 दिन, कौन बोल पीर साहब, मुझे 3 दिन तू फकीरी ले। बादशाह उठाया से एकदम लबैक क्या मुर्शिदी, मैं 3 दिन फकीर के तुम्हारी लिबास में रहा तो तुम्हें बादशाह के लिबास में, और तुम्हें बात है और हुक्म कर सबको भी मेरी बात सुनना। सब सिपाही सालार को बुलाया, आज के बाद हमारे मुर्शिद तुम्हारे बादशाह भाई मेरी बात सुनो, उनको कर बोला गया। सब भी लबैक बोले साइन होगा। हजरत जाकर तख्त पे बैठे, आपको रोज आके बैठे, हजरत इधर उधर बयान करे, सोचे बादशाह का रश करो कर बोला। जो बादशाह फकीर बना था ना, पहले से ले ले जब जेल में डालो रहेगा, इन्हें देख डाल घबरा, ये क्या रही है, मैं बादशाह बनाया पहले मेरे ऊपर ही निशाना रखे ना, इन्हें इसे ले लिया जेल में डाला लोग। हजरत ये हमारे दो जन बीच में बात चली क्या, तुम्हें कर रही क्या, हमारे दो जन बीच में बात चली क्या, तुम्हें कर रही क्या, मजे ले जाओ उसे जेल में डालो, उसे खाना पानी सीधा दे उनको, रोज को ये किश्त में 2 वाले इन्हें आगा जेल में बिठा डाले, ऐसे जेल में चुहे की वे भागती, पाक साफ नहीं, 2 निवाले खाता, क्या काम करे हमारे में, इन्हें यत्ता धोखा देता कि मैं बोलिया नहीं, मस्जिद डाल जाना ठिकाना, इन्हें बोल परेशान था। आज एक दिन घड़गा जाक बादशाह बोलो मुझे रिहा करोगे ना, हमारे दोनों क्या की बात चली, वो नको कर बोला लो, मैं बादशाह मैं आया तुमने पीर बनने का बोल को फैसला सिपाही बना। हजरत बैठे, नहीं बात 3 दिन की है, सब वहां चलना, बात है 3 दिन की है, सोने वहां चलना होगा, सीधा गए। अब दूसरा दिन घटिया, दूसरे दिन के बाद क्या होगा, आवाज आई, क्या बोले, आज बादशाह का सर कत्ल करना, क्या गए बादशाह की मुंडी उड़ालना, मैं साइन कर डालता बादशाह, हम बैठे हजरत साइन कर डाले से दया रहे जाग से दिखा जा, सवा मगरिब के बाद उसका सर उड़ालना होगा। इन्हें आके उसके हाथ देता है, इन्हें और रोना शुरू करता, ये क्या है, यहाँ तक मेरे सर तक आ गया, मरी दियास क्या, इन्हें करवाने क्या, इन्हें अच्छा पीर मिले ना, मेरे पूरी निशाना रख गया, मैं कितनी मोहब्बत से खिलाता था उसे, इसके फूला डालता था, सब करता, आज मेरे कुछ ले लगा निशानी रखता लेना, रोना शुरू कर लिया। अभी क्या बात कर ले, जो बात पलटा लिया ना, जान बोल जा भाई, मेरा बात किस भाषा का किस बात करता है, उसे सवा मगरिब के बाद मुंडी उड़ाना, उसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है पूछ लिया ना, बादशाह का तख्त छोड़ दो, बादशाह का तख्त छोड़ दो, आखिरी ख्वाहिश क्या है पूछ लिया ना गया। ऐसे जाकर पूछा सिपाही सालार, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या, आखिरी ख्वाहिश बहुत भी मेरी तख्त मंजे दिया, वो एक छोड़ को कोसा तो पूछो, फिर क्या पूछूं मैं, सब मुंडी उड़ा था, वो छोड़ा दूसरा नहीं, घबरा होगा। अब जानते मेरी ख्वाहिश है, उसे बोल जा, क्या मैं अच्छे पकवान पका को उन्हें मुझे खिलाता था, मैं भी उसका रूम फेर लेता हूँ,
اچھا پکوانا کھول لگا اس کے ہاتھ دے دو. اچھا پکائے گا کو مغرب سے پہلے نماز پڑھا دلے کھانے پینے رکھے آخری بیٹا کھا لے. دیکھا منہ بھنگا بھنگا بعد تلوار اٹھا لے کے کھڑے اس کی طرف دیکھو پھر کہتا پورے دیکھتا پھر بادشاہ کی طرف دیکھتا پھر منڈی بھنگا پھٹا لیتا. کھاؤ جی اچھے پکوان آئے نا کھاؤ جی. بادشاہ بادشاہ کیا جب آواز ہی نکل رہی نہیں کھاؤ جی. کہاں کھا کو مارے اب تلوار لے اڑا رہا تھا میں تمہیں اچھے رکھو کھاؤ کھاؤ تو کہاں سے کھا کو مارنا میں زندہ رہا تو نہ میں زندہ رہا تو نہ کھانے رہا کرو اسے چھوڑ ڈالو گے مرشد کیا بولے چھوڑ ڈالو گے دیکھیے خوش ہوگا اپنا تاج لے سے اس کے اوپر رکھو. اب بیٹھ تو مجھے پکوان پکا لے کھلاتا تھا نا اب جی آخری وقت میں کھلانے کے میں تو ایک نیوالا دو نیوالے اٹھا کھایا نا تو کیا بولیا میرے جان کو تلوار آ گئی اور میں چاہنے والا تھے میں کیا کھاؤں میرے نفس کے خواہشات کی چیزاں میں کھا کو میں اللہ کو کیا چاہوں. اس لیے پیر ہر ہمیشہ اپنے کھاکی کو خواہشات کو مارتا ہے انہیں تو بلا کو کھلائیں گا محفل میں اٹھائیں گا پھولا اچھالیں گا مگر اس کے ہر کردار میں اللہ کا خوف کا ڈر رہتا ہے. مجھے اللہ سمجھ میں اللہ کو جواب دینا میں سمجھ اللہ کو جواب دینا انہیں کتنا بھی اچھا پکا کھلاؤ وہ کھانے کے ٹائم میں ایک نیوالے کو سمجھ جواب دینا انہیں ڈرتا ہے. یہ ڈر رکھنے وہ یہ ڈر میرے میں تھا اس لیے تو پکوان پکا کو دیا تبھی میں ایک نیوالا کھاتا. کیوں میں آج رات کے بعد میں مر گا تو اس کا حساب دینا نا میں پورا کھایا تو میں حساب دینا نا اس لیے میں نہیں کھاتا تھا. اب تیرے جان کے قریب تلوار لاکھ کھڑانے کے بعد تیرے سامنے کھانے کے پکوان تھے جب میں تجھے حکم دیا کھا چل تو بولیا جان اڑ جا رہی ہے کھانا سے کہاں جی آخری وقت میں لگا کہ رکھیے میرا جان چل جاتا اب کھانا سے کیا میں گیا. ایسا ہی ڈر تھا مجھے تیرے تو کھانا نکالنے کے لیے. یہ پیر کی عادت ہے کیا ہے پیر کیا. اس لیے پیر کبھی دسترخوان میں بیٹھا تو آخری وقت میں جب اٹھتا ہے تو نے آخری میں یہ دعا یاد رکھو یہ راز نہ سکو. آخری میں جب اٹھتا ہے تو بولنا یا اللہ جو لوگ مجھے کھانا کھلائے اس کا حساب تو لینا پڑے. انہوں محبت سے مجھے کھلائے میں ایک چمچے کی جگہ 2 چمچے کھائیوں کیا کہ یا حلال یا حرام مجھے بات نہیں ان کی محبت کے عاشق کو مجھے کھلائے. یا اللہ ان کو باخردار ان کو اور برکت دے. مجھے کل حساب کتاب لینے کے ٹائم میں اس میں میری غلطی ہے تو معاف کرنا. ہر نیوالے کو ہر کھادی ہر گھر کو آنے کے ٹائم میں فقیر ڈرتا ہے اس کے گھر کے اندر آنے کیونکہ کوئی سی چیز میں کس میں اٹک جاتا ہے اسے ہر ہمیشہ اللہ اس کے رسول کا ڈر رہتا ہے. اسے بولتے ہیں پیر اسے بولتے ہیں پیر کے اندر یہ کردار پیر کے اندر ہے یہ کردار. اگر پیر کے اندر یہ کردار نہیں انہیں گیا کام سے. انہیں ہر ہمیشہ اپنے پیر کو یاد رکھو اپنے پیر کا عقیدہ درست رہنا ہر ہمیشہ اپنے پیر کو اپنا سر کا تاج سمجھنا. ہر ہمیشہ کہیں بھی جاؤ کہیں کہاں بھی جاؤ بھی دورا رہا ہوں سورہ فتح کا 9ویں آیت فرما رہا ہوں اے لوگوں اپنے اللہ اس کے رسول کی حکم مانو عزت کرو صبح شام اس کی پاکی بیان کرو اور اس کی مدد کرو. یہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں بول رہا ہے. اس کے ہاتھ میں بیعت لینے کے بعد ہر ہمیشہ اس کی عزت کرتے رہو. یہ عزت تجھے رکھنا اس کا تاج ہی تمہارا تاج. کبھی یہ جنہ پرایا یہ موکلا اس کے اندر داخل ہو کر ایسے مرشد کے پاس جو بیٹھ کر عطر پیتا ہے جو بیٹھ کر کالے بکرے اتارتا ہے کالے مرغیاں اتارتا ہے یہ درگاہ کے پاس بولا لے جا کر نہاون نہلاتا ہے یہ اسلام میں نہیں جائے. اللہ کا کلام جس نے مرشد دیتا ہے اس کا سر کا پیر کا دھول میرا سر کا تاج ہے. سبحان اللہ. جو اللہ کا اس کے رسول کا راستہ دکھاتا ہے جو مرشد انہیں آج میں اس کا غلام ہوں. جو بھی ہو کوئی بھی سلسلے والا ہو جاؤ جس نے جنتا موکلا یہ بنیاد میں خدا کے قسم اللہ رسول اس کے دشمن میں بھی اس کا دشمن. مگر ہم نہیں جاتے اس جگہ پر.
اگر ہمارے میں فاقہ آ جاندے، ہمارے میں غریبی آ جاندے، ہمارے میں بیماری آ جاندے، ہم صبر کریں گے اللہ اس کے رسول پر. کیوں؟ ایوب کو ملا تھا، ایوب کو ملا تھا ہر بیماری بھی، ہر بیماری کے اندر سب کچھ، تاج بھی دے دیا، جوڑواں بھی دے دیا، بچے بھی دے دیا، بکریاں قربانی سب کو دیتا گیا، مگر اللہ کے عقیدے پر چھوڑتا گیا. ہم ایوب کے عقیدے پر رہنے والے، ہم یوسف کے عقیدے پر رہنے والے، ہم موسیٰ کے عقیدے پر رہنے والے، ہو بہو محمدی بننے والے. محمدی کو چھوڑ کر ہم نہیں گئے. وہ آل رسول کا خاندان کے اوپر عقیدہ رکھ کر ہم چل رہی. سو ہمیں ادھر ادھر جا کر یہ بد عقیدہ نہیں کرنا. جو ہے قرآن کی آیت وہ آیت پڑھو. جو آیت قرآن سے پڑھتا ہے یہ سمجھنا نہیں کہ بھائی انہیں کہا کہ ہمیں بیٹھ کو آگے ہے، انہیں کیا کہ کرے آپ تو ہمارے گھر میں اچھا ہوگا بھائی. ارے چند منٹ کے حرکت کو تو اچھا ہوگا کرنا. جو سیدھا سادہ انسان بنا کر دنیا میں بٹھا کر اللہ بھیجتا ہے تو اللہ کے بارے میں ایک بار بھی تو تعریف کرے اللہ رہے. ہاتھ پیر اچھا دیے، زبان اچھی دی ہے، ناک اچھی دی ہے، چہرہ اچھا دیا ہے. اسے چھوڑا دو ٹائم دو لحاظ میں حرکت کرنے والا یوں کرتے واہ بڑا پہنچا ہوا. کہاں پہنچا ہوا؟ کیوں نہیں؟ جنتا میں ہے. جنتا غیب کو جاننے والے نہیں. غیب صرف اللہ کو معلوم ہے. غیب کسے؟ اللہ اس کے رسول کو غیب معلوم ہے. سو دوسرے جنتوں کو نہیں. جنتوں کو حکم ہے اس کا جا کو لے لے کا تو کر بولے سنے بیٹھ کو میں غیب سے لے بیٹھ کو بولے کھڑے جگہ بولے کون؟ وہی آپ اس میں بڑھ کے بولیا اے سلیمان علیہ السلام انہیں تو جہاں کو لے کے آنے والا میں تو کھڑے جگہ لا کر دوں گا. سبحان اللہ. پوچھنے لگا اے افسد بن برگی تو کیسا بول رہا ہے؟ تیرے میں کیا طاقت ہے؟ تو انہیں جن تو بڑا ہے افرید 80 گز بڑا تھا، لمبا تھا، 40 گز اس کے ہاتھ تھے. انہیں جا کو لے لگانے میں ہمیں بولے سکتے ہیں تبڑا آدمی جا کو لے لگا سکتا ہے گھر کو، مگر تو سکا پتلا سا ہے، داڑھی چھوڑ دوں باریک بنے، تو کیسا رہنے لگا؟ تو وہ 80 گز کا پلنگ ہے کر بولے. 80 بن برگی بولتے اے سلیمان علیہ السلام تیرے اور تیرے ابا کی کتاب ظہور پڑھ کر، وہ کتاب میں جو اللہ تعالیٰ جو حکم کرے وہ کلام پڑھ کر میں اس جگہ پر کھڑ کر وہ تخت لا کر رکھوں گا، اور وہ کلام کے اوپر مجھے عقیدہ ہے، میرا اللہ کے اوپر عقیدہ ہے. سبحان اللہ. بولے آصف بن برگی کو بولے اگرچہ وہ کی طاقت ہے تو کیسا لے لگاتا ہے؟ کون ہی تیرے جوڑ میں؟ کتنے اتنے کو فوج کو لے لیتا ہے. فوج نہ کو آدمی نہ کو تنہا ایک ہی ہے گا. کتنے وقت میں تھا؟ کہتے وقت میں بھی نہ کو، پھر کتنی دور میں گا؟ کہاں بھی دور بھی نہیں، پھر کہاں سے؟ جہاں کھڑے وہاں سے یہ کنچ بھی ہلتا نہیں. میں یہ کنچ بھی ہلتا نہیں. ایک ولی کی کیفیت بولوں سر، یہ کنچ بھی ہلتا نہیں. میں جہاں کھڑے وہاں سے تیرا تخت وہ تخت لا کر رکھ دوں گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں ایسا ہے لا کر رکھتا ہے. ہاں میں رکھوں گا. کیسا رکھیں گا؟ تو پلک چھپکنے سے پہلے وہ پلک. سبحان اللہ. کدھر بھی آصف بن برگی نہ تو ہلیا نہ تو گلیا، پلک چھپک کر پلنگ لا کر کھڑا کر دیا. یہ دلیل ہے قرآن کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے آصف بن برگی ایک ولی بنا کر میں اپنی کتاب کا علم دے کر اسے اپنے آیتوں سے سب کا حل کراتا ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. شان رسالت، یا رسول اللہ. شان رسالت، یا رسول اللہ. شان رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. نعرہ حیدری، یا علی. یا باہو، حق باہو. یا باہو. حق باہو. اس لیے جو پیر اللہ کا کتاب کا کلام دیتا ہے، لینے والا بھی عقیدہ رکھنا، دینے والا بھی عقیدہ رکھنا. اس کے اوپر ایمان رکھ کر چلتا ہے، اس کا گھر سورج کی جیسا روشنی کا حصہ بنتا ہے. سبحان اللہ. جس نے جنتاں سے کتاب لیتا ہے، جنتاں کی اور پریاں کی ان کی تو وابستہ رکھتا ہے، اس کا گھر اجالا رہے گا مگر اس کا آخرت جہنم ہے. اس کا گھر 2 دن اچھا رہے گا مگر آخرت جہنم ہے. ہمارا کام، ہمارا عقیدہ، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا اس کے اللہ اس کے رسول کے اقتداء پر چلنا ہے. جو انسان اس طرح چلتا ہے انہیں کبھی بھی انشاءاللہ کامیابی. اور یہ کامیابی کیسا ملتی ہے؟ اللہ کی رسول کے الفاظ کے اوپر. جس نے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہو سکتا. 5 وقت کی نماز پڑھنا، ہو سکے تو رات میں تہجد بھی 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے راضی کرنے کی کوشش کرو.
اور جو انسان کے اندر گھر میں ایک پریشانی ہوتا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو قریب تمہارے پاس تم نہ جو سمجھا کو بولنے والا ہے اس کے پاس جا کر اپنی کتاب قرآن کی کتاب میں الفاظ دیو، کیونکہ اللہ کی کتاب بہت شفایت ہے اس کے اندر. اس کتاب سے دینے والے کو کبھی بھی جو اس کے پیٹ کے پیچھے بات کرنے والا جہنمی ہے. جنات کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی کلام کی تعریف نہیں. کیا آگے میں لکھ کر دیا تمہیں یا رحمان پڑھتا سوچا ہے یا کیا ہمیں پڑھے نہیں کیا؟ ہمیں پڑھے نہیں کیا؟ یاد رکھ تیرا پڑھنا الگ ہے، اب پڑھ کر حکم دینے والے کا چہرہ دیکھ. پڑھ کر حکم دینے والے کا چہرہ دیکھ. یہ حکم کہاں سے آیا؟ یہ حکم اس کے زبان سے نہیں، جو ممبر پر بٹھایا اس رسول کے زبان سے آ رہا ہے. سبحان اللہ. جو ممبر پر بٹھایا اس رسول کے زبان سے وہ حکم آتا ہے. جب ان عقیدے کے ساتھ میرا رسول یہ کلام دیا اور اللہ کے اوپر عقیدہ ہے، میرا کام درست ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب یہ درست نہیں کرتے، بابا جی لکھ ڈالے، یہ کر ڈالے وہ کر ڈالے. بابا جہاں بلّہ کی بابا جہاں آج ہمارے پیری مریدی، ہندوستان کے پیری مریدی مٹ گئی. ہمیں خالی کلر میں پھیل رہی، کلر میں. صوفی کا مرتبہ وہ ہے، فقیر کا مرتبہ وہ ہے، اللہ کی ذات کے بعد اس کا عقیدہ ہے. اتنا بڑا درجہ اللہ کی ذات کے بعد فقیر کا درجہ ہے. اب فقیری کام کر رہے ہیں کلرا میں، بینڈ باجے میں، لائٹا میں، اور لائٹا میں چراغاں. یہ بھی بات سن لو، پیری مریدی کے اندر ہے، گھر کے اندر چراغاں سے لگاتے ہیں. گھر کے اندر ہے یہ بھی پوچھیں گے، گھر کے اندر ہے چراغاں سے لگاتے ہیں. اچھا ہوا یاد ہوا، یہ بہت سی جنے چراغاں کے بارے میں بولتے ہیں. آؤ بھی سامنے آ جاؤ. چراغاں کے بارے میں بولتے ہیں، یاد رکھو. اب یہ چراغاں سے نہیں، یہاں چراغاں سے نہیں ماں. اب تم کو یہ آنسر میں بول رہا ہوں، سو یاد رکھو. یہ میرے طرف سے میں بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ اس کے رسول کے طرف سے اس کے بزرگان دین کی کتاباں پڑھ کر میں بولتا ہوں. سو اب گھر کے اندر چراغاں سے لگا دی. کبھی ایک گھر کے اندر فنکشن ہوا اہل سنت الجماعت میں، یہ بہت سی زیادہ چراغاں سے لگا دی. چراغاں سلگا دی. چراغ سلگانا افضل ہے. کب؟ حضور کے زمانے میں چراغ سلگانا افضل ہے. کب؟ حضور کے زمانے میں. حضور کے زمانے میں چراغاں سلگاتے تھے. اللہ اعلیٰ حضرت ایک کتاب میں لکھو ہی، حضرت کا میرے حضور کا عید میلاد آیا. عید میلاد تو پیدائش کا دن آیا. اس میں ایک صحابی چراغاں روشن کریا، پورے گھر کو چراغاں روشن کر کو میرے حضور پیدائش دن کر کو سب کو کھانا کھلاتا تھا اور دعوت بھی دیا. اس میں ایک جنے کو یہ عقیدہ نہیں یہ چراغاں کیوں سلگا رہا ہے. انہیں یہ کہاں بھی یہ کوئی نہیں بدت لے لگا کہ تمہیں یہ کام سے فرمائی تو نہیں بھائی میرے حضور پر سے روشنی کر رہا ہوں میں گھر کو، تو نہیں کرنا چاہیے. کیا سوچا یہ چراغ پہلے چراغ بجھا کو دوسرا چراغ بجھانے کا تو پہلا چراغ سے لگا. سبحان اللہ. پھر ادھر کا چراغ بجھانے کا تو ادھر کا چراغ سے لگا. ایسا سلگا بجھا لگ گئے تو پورے کے پورے چراغاں پھر سے لگ گئے. یہ صحیح چلے قصہ ہے. جیسا سلگے تو پوچھنے لگے کون وہ صحابی، میں چراغ بجھاتا جو ہوں پھر وہ آٹومیٹک سلگتے گئے. تب بولنے لگے یہ چراغ تیرے نام سے میرے نام سے میرے نفس کے واسطے سلگایا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں؟ اللہ کو راضی اس لیے کہ میرے محمد پیدا ہوئے، میرے محمد جہاں کا ان کا نام ہوا تو وہ گھر میں روشنی رہنا. سبحان اللہ. اس لیے میں چراغ سلگاتا تھا. آج بھی ہم چراغ اس لیے سلگاتے ہیں اس محمد کے یاد میں. سبحان اللہ. چراغ عبادت کے لیے نہیں، چراغ عبادت کے لیے نہیں، چراغ عقیدے کے لیے. کیا ہے؟ اس ٹائم میں میرا آقا مٹی کے چراغ سلگاتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے غلام تھے، میرے آقا کے ہمسفر تھے، میرے آقا کی دیکھ بھالی کرنے والے تھے. مسجد کی دیکھ بھالی کرتے تھے انہوں، مسجد نبوی کے اندر. کبھی کبھی ایک بار چل گئے تو ایک دن ایسا ہے تھے مٹی کی چراغ پوری مسجد کو چراغ روشن کر رہا. سبحان اللہ.
دور سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر یہ کون یہ کری سو ایسا پورا سمجھ میں آ رہا نہیں کہ تو حضور پوچھے یہ کیا چمکتی ہے مسجد چراغاں سے روشنی سے چمکتی ہے کون کریا تو بولتی یا رسول اللہ آج عبداللہ بن مسعود نے یہ پوری مسجد کے اندر چراغاں رکھ دی ہے تو ایسا دور سے دیکھو تو روشنی کے جیسا دس رہی اچھی دستی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے یا اللہ کل جب ہم تمام صحابہ کو مجھے لے کر جانے سے پہلے جنت الفردوس میں میرا عبداللہ بن مسعود کا جو تو بنگلہ دے رہا ہے تو محال دے رہا ہے اس محال میں ایسا ہی چراغ روشن کرنا سبحان اللہ اگر نہ پتہ یہ حدیث ہے چراغ کو پڑھنا نہیں چراغ سل گئے تو ایسا پڑھنا نہیں چراغ روشنی کے لیے رکھو نیت کیا ہے سنت اس ٹائم میں مٹی میں سل گئے تھے وہ سل اب کتنے جنے کیا کرتے ہیں ایک لائٹ کافی ہے مجھے بیان کرنے اب میں کہ 5-6 لائٹاں ڈالیوں میرے لیے ایک لائٹ کافی ہے نا بیان کرنے کے لیے اتنے لائٹاں روشن کئی کریوں یہ بھی غلطی چنا تو چراغ بھی اس لیے کہ روشنی اس لیے ہے محبت کے لیے عاشق کے لیے عشق کے لیے ہے چراغ روشن کر سکتی چراغ روشن کر سکتی چراغ روشن کرنے میں ہم جس کے نام سے فاتحہ دلاتی چراغ کرتی یہ ضروری ہے کہ جسے بزرگ کے نام کے ہمیں چراغ روشن کرتی ہماری نیت ہے وہ روشن ضمیر ہمارے گھر کے اندر پھیری ہونے کوئی بھی متقین اللہ کے جو پاک بندے ہی ان کی موت نہیں ہے ان کی روحاں ہمارے جوڑ میں پھرتے رہتے خبروں میں بھی زندہ رہتی انہوں خبروں میں بھی ولیاں خبروں میں بھی زندہ رہتی اب ان کا نام لے کر پکارنے سے ان کی روح ہماری طرف بھی پھرتے ہیں جہاں اللہ کی ولی کی روح پھرتی ہے وہ اللہ بھی پھرتا ہے کیوں دوست کو دوست نہیں چھوڑتا دوست کو دوست نہیں چھوڑتا دوست صحبت میں لے کر پھریں گا جہاں ولی کی روح پھرتی ہے وہاں اللہ تعالیٰ بھی وہاں کی حاضری دے کر پھرا لے جاتا ہے اس لیے جس گھر کے اندر چراغاں سلگاتی یہ جائز ہے یہ جائز مگر عبادت کے لیے نہیں پھر بولوں یاد رکھو عبادت کے لیے نہیں یاد رکھ لیجیے سر پھر میرے اوپر پوائنٹ رکھو نا حضرت بولا لے کر بول کو پورا گھرا میں ڈال کے سلگا لے کر عبادت کے لیے سنت مٹی کی چراغاں مشتے میں سلگا لے کو یہ کرتے تو ہمیں مٹی کی چراغاں سلگا لینا ان کے نام سے روشن کر لینا وطا چنا اسے بڑھیا کو چراغ کرنے سے یوں کو پڑھنا نہیں کیونکہ یہ شرک انگار ہمارا اللہ نہیں ہمارا واحد یہ اللہ ہے نہ تو کسی کو ملیں گا نہ تو پکڑے تو ملتا ہے نہ تو دیکھے تو دسے گا ہمیں بس اس کے عقیدے پر اس کے پر ایمان رکھو ہمارا اللہ ہر جگہ ظاہر ہے ہمارا اللہ ہر جگہ ظاہر ہے تم ہر انسان کے پاس بھی ہے ہر جگہ اس کی نگاہ ہے ہر جگہ کے الفاظ کو ہر انسان کی آواز کو سنتا ہے تو ہر آدمی کے مراد کو سنتا ہے اب جو لوگ اس جگہ پر بیٹھ کر نیت کرے رہتی ہیں آپ کی مراد کیا ہے آپ کی تکلیف کیا ہے یہ بول کر بیٹھ کر رہتی ہیں تمہارا ہر دل کی دھڑکن انہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جس نے عقیدے کے ساتھ بیٹھا تمہارے آتش والے 15 دن میں تمہاری مراد سبحان اللہ بس ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمیں کریں گے ایسے ویسے پیران کے پاس نہیں رہنا جو جنہ اور پریاں کے عقیدہ رکھتا ہے انہیں مسلمان نہیں انہیں اس کے پیچھے ہم جنہ کے اوپر عقیدہ رکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ جن پیدا کریا موکل کو بھی اللہ پیدا کریا پریاں کو بھی اللہ پیدا کریا ان کے اوپر عقیدہ رکھنا مگر ان سے غیب کا علم ہے ان کے پاس ہمیں جا کر جھکنا کر یہ عقیدہ رکھنا کیونکہ یہ جھوٹے الفاظ نکالتے ہیں جھوٹ بول کر میں غوث پاک کی غلام ہوں میں امام حسین کا غلام ہوں میرے پاس میں 1000 سال کا عمر والا ہوں میں 900 سال کا عمر والا ہوں یہ جھوٹ بول کر اپنے ہنڈیاں یہ وہ رکھ کر غیب کے یہ کرتی ہے وہ کرامت نہیں کرتا نہیں غیب کی ہے کرامت کریں گا مگر تو توہین ایک کتاب کے اوپر توہین کر رہا ہے تو رسول کے خلاف جا رہا ہے غیب صرف اللہ کو معلوم ہے غیب صرف محمد کو معلوم ہے یہاں جن کو نہیں بولیا جن جا کر لے کر آتم کر بولے اس کتاب میں یہ نہیں بولیا میں بیٹھے جگہ لے لگا یہ ولی کی طاقت تھی بیٹھے بے شک جب ولی کو توہین کرنے والا کس کا انہیں شیطان کا غلام ہے ولی کو پرائز کرنے والا وہ رسول کا غلام ہے ہمیں کس کے غلام رہنا رسول کی کس کے رہنا ہمیں اپنے قرآن کو اپنا شفاعت کی کتاب سمجھنا ہے اپنے قرآن کو کیا سمجھنا شفاعت کی کتاب سمجھنا جو قرآن کی آیت اور اللہ کے نام دیتا ہے اور قرآن کی آیت دیتا ہے اور قرآن کے تجربے سے حدیث کی طرف سے انہیں سمجھا کر بول کو بھیجتا ہے
اس کی چپل کی دھول ہمارا سر کا تاج ہو. جس نے جن کی طرف توجہ کراتا ہے, موکلاں کی طرف توجہ کراتا ہے, پریان کی طرف کرتا ہے, انہیں سراسر ہمارا دشمن ہے. ہم اس کے پاس نہیں جانا. مل جائیں گے 2 دن کی روٹی کھا کے پھر کہیں کچھ زندگی پورا لکھوے کی زندگی, خشکی روگوں میں یہ پورا آیا تھا. بھائی غریب نواز کو دولت تھی 9 ایکڑ بکا ڈالے اللہ کے راہ. غوث پاک کو دولت تھی, مخلوق کے حال میں آ کر فاقہ کی روٹی کھائی نہیں, پتے چوس کو زندگی کرے. کیوں؟ میرا رسول وہ فاقہ کی زندگی کرتے, میں بھی وہ کرنا. اب پیر بنتے ہی بڑا بلڈنگ بنانا, کیا کہتا اس کے کرامت آ جانا. فرسٹ پوچھتا سے جو مرید آ کر جنہ کا تو کیا حضرت وہ جنہ کیسا وہ مکلا آتی کہ وہ کیسا بنانا سو رے جن کو تو کہہ کر پوچھ رہے رسول کو کہاں ہے کر کو, پوچھ رہے غوث کہاں ہے کر کو, پوچھ رہے خواجہ کہاں ہے کر کو, پوچھ میرا صدیق کیا کرتے تھے, پوچھ میرا عمر کیا کرتے تھے, پوچھ میرا عثمان کیا کرتے تھے, پوچھ میرا خدیجہ کبریٰ میری ماں کیا کرتی تھی, میرا عائشہ صدیقہ ماں کیا کرتی تھی, میرے اماں ماں فاطمہ کیا کرتی تھی. یہ تو پوچھ, ہم کہتے ہیں بات دکھائیں گے راستہ, اللہ اس کا رسول کا راستہ دکھائیں گے, اچھے جنت و فردوس کا راستہ ڈائریکٹ. سبحان اللہ. پوچھتا ہے جنہ کا پوچھ, تو جن کا بیٹا, تم جن کا خاندان والا, تو جن کے بارے میں پوچھنا سوچ. شیطان کے بارے میں پیدا کرے سو کون, تیری لڑی دنیا میں بھیجا کس سے, جن سے رہ تیری لڑی ہے سو, تیرا نفس ہے نا تیرا اندر ہے. خناس کیا ہے, خناس ہے نا. خلوص بی رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسواس الخناس, جو خناس کو آپ کے اندر رکھے ہے, آپ کے بمبئی میں رکھے ہے, اس خناس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اسے کلمہ پڑھا اور محمد بنا. سبحان اللہ. اب بیٹھ جا کر بڑھیا تو بات کرو, جن کا تو کیا حضرت, وہ موکلا کا تو کیا, وہ رتی سیکھنا تھا میں تو اللہ رسول کا راستہ سیکھ تم کو گانا رہے. اللہ ہونا, میرا رسول ہونا, میں ان کو پانا, میں قیامت کے وہ راستے پہ جانا کہ ایسا تیرے تجھے بٹھا لے گود میں نہیں, اشرف الموتیاں کے تھالے میں بٹھا کے چیز سکھیں گے. تو آتے ساتا وہ میرا اللہ رسول کے خلاف کے ادمیان کے بارے میں پوچھ لے کر رہا ہے. میرے رسول کو جو پسند ہے وہ کام کرو, میرے اللہ کو جو پسند ہے وہ کام کرو. اس میں آپ کے گھر کے اندر تھوڑے دن آزمائشیں گے, پھر دیکھو رنگ عدل بدل جاتا ہے. لوگ تخت پر بٹھا کر سلام کریں گے تمہارا. لوگ ایک جنے ہے شہاب الدین مسجد کر تھی, آج کے 15 سال پہلے کی بات, 15-20 سال پہلے کی بات, انہوں تھے گئے تب حیات میں. حضرت موکلان زنتان سے بہت کام کرتے تھے. ہم بارے بار سمجھے یہ نہیں کرنا. ان کے نام سے مسجد بھی ہے سو, وہ تعلیم بھی دیتے تھے, مگر ان کی موت کیسی ہے معلوم, وہی جن ان کو ختم کرے. ایک رات کو ایسے چیخائے پکڑ کو مارے انہیں جن, ایسے برے چیخائے, پورا محلہ دیکھتا ہوا, ایک بھی جا کر گھر کے بچانے گئے. رات کے بعد 3 بجے رات کو چیخائے, ایسے بری چیخائے, جنہ اللہ کو ماری سو. کیوں؟ پڑھنے میں ریورس ہوگا, پڑھنے میں آیت ریورس ہوگی, ختم کر. ایسا برا چہرہ سے پڑے تھے انہوں, کوئی بھی دیکھ کر ڈر گیا ان کا چہرہ. یہ ہونا تھا. مولوی بنے تھے, عالم بنے تھے, اللہ کا کتاب کی کلامات سے زندگی کرتے تو روشن ضمیر ہو کر جاتے تھے. اس لیے جن کے ہمیں خلاف, جن کے کتاباں, جن کے بارے میں کئی کو اسے یاد کریں گے, ہمیں بار بار اسے ختم کرنے ہیں. سو ہمارے گھر میں ہے تو لات مار کو بھگانے ہیں. سو اشرف المخلوقات وہ ہیں تو خود کھڑ کر اس جن کو اپنے آیتوں سے بھگاتے جانا. وہ تجھے دیکھ کر ڈرنا, تو اسے دیکھ کر نہیں ڈرنا. ایسا بننا. کیوں؟ تیرے پاس کلام ہے کتاب کی, تیرے پاس اللہ کے نامہ ہے کتاب کے. یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا جبار, یہ پورے نامہ کس کے ہے؟ میرا اللہ عز و جل کے. اس نامہ میں اتنا وزن ہے کہ
ہر کائنات بدل جاتی تھی. اگر وہ نامہ نہیں ہے پھر اللہ کی غلاموں کے نامہ پکارو. جس گھر کے اندر جن ہے، جس گھر کے اندر شیطان ہے، جس گھر کے اندر پریشانی ہے، تو بار بار صبح و شام عمر فاروق کا نام دورہ کرتے جاؤ، شیطان اس گھر سے پاک. یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ میں نہیں بول رہا ہوں. جس گھر کے اندر عمر فاروق کا نام ذکر کرتے ہیں اس گھر کے اندر شیطان دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے ہوتا ہے، اے عمر جس راستے سے تو جاتا ہے اس راستے میں شیطان بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو ہمارے رسول کی بات کو چلی. آج کے بعد کسی کے زبان میں شیطان اور جن کے اور موکل کی بات نہیں. جس نے یہ طلب رکھتا ہے، پھر بول رہا ہوں، اللہ اس کے رسول اور اس کے دین سے چنے دور ہو جاتا ہے. اس کے اوپر عقیدہ رکھتا ہے. عقیدہ اتنا درست رکھ، میرا اللہ اس کے رسول کا کلام ہے، اس کا کتاب ہے، اس کے نام ہے، بس اس میں مجھے شفا دیری ہوئیں گے مگر حق کی ہوئیں گے، مگر حق کی ہوئیں گے. جن کا شفا جلدی ہوئیں گے مگر لاسٹ میں پھر بہت بیمار میں آنکھوں انہیں اینڈ ہو جاتا ہے. دول حاضر میں اچھا کرالتا ہے، ایک 4 سال 5 سال 8 سال گزرتے پھر بہت بیماری میں انہیں چل جاتا ہے. کیوں؟ اس کا پاور ہوتا چل رہا ہے. تو اللہ کا پاور قائم رہنے والا، اس کا پاور غائب ہونے والا. سمجھ میں؟ کون تو ارادہ رکھنی ہے، توبہ کر لیو آج کے بعد. یا اللہ ہم جن اور شیطان کے خلاف پیدا ہوئی سو، ان کے راہ راستے کر، ان کو ہمارے نفس کے اندر جو خناس ہے اسے کلمہ پڑھنے کے لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے نفس کو سدھارنا، ہمارا لڑائی 600 ہمارے نفس سے. ہمارے نفس کے اندر شیطان پوچھتا ہے آج گانجا ماریں گے رے، نشہ اچھی رہتی ہے. ہاں تو گانجا پیتا ہے، میں جا 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، جا وضو بنا لے نماز پڑھے. انہیں ڈر جاتا، ارے کیا میں بول جاتی نہیں، الٹا کر رہا نہیں رے، وہاں 4 جنے آ رہی دوست میٹنگ کریں گے، چائے پی لے گا. رات میں بلاتا نہیں، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں. شاید اس کے خلاف کرتا جا، اللہ کے پاک کام کرتا جا، ایک دن تیری سے وہ نفس کلمہ پڑھنے والا بن جائے. انشاءاللہ تمہیں دلیل کے ساتھ تمہیں اللہ اس کے رسول کے غلام بن کر اچھے رہیں گے. جن شیطان پریاں یہ پورا ہے ہی نہیں کر کو نہیں، مگر ان کے تابع آپ مت جاؤ. آپ اللہ اس کے رسول کے اس کی کتاب کو جانے والا عقیدے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی